अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में आपका खैर मकदम है और दिन है पीर का। वाह 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 वाह, मतलब अब तो दिनों का पता ही नहीं चलता, यानी कि टाइम ऐसे गुजरता है कि आइडिया ही नहीं होता। प्लस जो न्यूज़ की और ओवरऑल जो मसरूफियात हैं पूरे मुल्क में, सियासी सरगर्मियाँ, उसकी वजह से वक्त गुजरने का एहसास नहीं होता। तो जनाब फिर भी बताए देते हैं, आपको पता ही है, लेकिन फिर भी दिन है पीर का और आपके साथ मैं हूँ अशफाक इसहाक छत्ती और मैं हूं आमना खटाना। आज पीर का दिन है, जैसे अशफाक ने बताया, तो एनर्जेटिक होकर उठी, क्योंकि पूरा हफ्ता हमने बहुत सारा काम कर रहे हैं और उसके बाद भरपूर किस्म का वीकेंड भी मनाना है। लेकिन इस बार हम वीकेंड नहीं मना सके बिकॉज जो सियासी गहमा गहमी थी, और सियासी गहमा गहमी तो हमने देखी, सियासत में जो दर्जा हरारत है वो इस टाइम बहुत ज़्यादा तेज़ चल रहा है। लेकिन उसके अलावा मुल्क का दर्जा हरारत भी, खुसूसन कराची का। बताएं, थे 10 लाख? अच्छा इसका बात नहीं करते, लेकिन जैसा भी कप्तान ने तारीखी उसे खिताब किया, हमने बात करनी है। आज हमने उस पर भरपूर बात करनी। अभी हम मुल्क की मौसम की बात कर रहे हैं। कराची को क्या हो गया है? 40 डिग्री, अब लेकिन कह रहे हैं सेंटीग्रेड। अब कह रहे हैं कि थोड़ा सा सिचुएशन आज के बाद से नॉर्मल होना शुरू अल्लाह करे, क्योंकि आगे रमजान है और रमजान में हमारी कोशिश ये होती है कि ठंडे मौसम में हम रोजे जो हैं वो गुजार सकें। अच्छा, इसके साथ साथ कुछ अच्छी खबरें पहुंचाएं ना, मतलब वैसे तो ज़ाहिर है सारा माहौल सियासी है भाई। उस्मान वजीर अपना टाइटल जीत गए, नंबर 1, ठीक है। इंडोनेशियन हरीफ को उन्होंने पहले राउंड में नॉकआउट कर दिया। आसिफ हजारा ने बॉक्सिंग में अपने टाइटल का दिफा किया है, विच इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। तीसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का पहला वनडे मैच कल से शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। कल से मजा आएगा, क्योंकि पहले टेस्ट मैच से थोड़ा स्लो होता है, कुछ लोग टेस्ट मैचेस को इतना एंजॉय नहीं करते। वन डेज का तो वैसे ही बड़ा मजा आता है। तो अब लेट्स सी एंड लेट्स होप, क्योंकि हम सीरीज तो हार गए हैं, 2 मैचेस हमारे ड्रॉ हो गए थे, और ड्रॉ होने के बाद जो लास्ट वाला मैच था वो हम लूज़ कर चुके थे। सो अब वनडे में हमने देखना है कि हमने भरपूर तरीके से कैंगरूज का मुकाबला करना है और पाकिस्तानियों को भी थोड़ी सी एंटरटेनमेंट मिल जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है जी। चलिए मुकाबला करेंगे, लेकिन पहले हम टॉप स्टोरीज पे जरा सी नजर डालते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आलमी साजिश का पर्दा चाक कर दिया। हुकूमत गिराने के लिए पैसा बाहर से आया। कहा कि खत लिखकर धमकियां दी गई, मुनासिब वक्त पर सामने लाएंगे। मुल्क की मफाद पर कोई समझौता ना करने का ऐलान। वज़ीर आज़म का जलसे से खिताब, कहा एक चेरी ब्लॉसम, दूसरा डीजल, तीसरा बड़ी बीमारी और चौथा भगोड़ा है। जनरल मुशर्रफ की तरह एनहारो नहीं मिलेगा, सारा ड्रामा इसलिए हो रहा है। तहरीक इंसाफ के जलसे में कारकुनों का जुनून आसमान पर। फैसल जावेद ने शुरका से बातिल से टकराने का अहद दिया। इब्रारुल हक ने नया तराना एब्सोल्युटली नॉट पेश किया। गुलकार नजम शिराज की भी शानदार परफॉर्मेंस। और दर्द दिल रखने वाले पाकिस्तानी का अजीम कारनामा, कचरा चुनने वालों, फुटपाथ पर सोने वाले बच्चों के लिए मुफ्त तालीम, बेसहारा बच्चों के लिए कंटेनर स्ट्रीट स्कूल बना दिए। तो जनाब कल का जलसा जो था बड़ा, उसके लिए हाइप क्रिएट हुई पूरे मुल्क से, तूलो अर्ज से। हम भी ज़ाहिर है बताते रहे कि किस तरीके से काफ़िले चल रहे हैं, किस तरीके से पहुंचेंगे। बहरहाल पहुंचे वो वहाँ पर। उसके बाद वज़ीर आज़म ने कहा कि वो अपने खिताब में सरप्राइज़ देंगे। अच्छा, मैं ढूंढता रहा सरप्राइज़, लेकिन उसमें एक ख़त का तस्करा किया गया। अब ज़ाहिर है कि उनकी अपनी एक सोच थी, उसके मुताबिक उन्होंने खत पेश किया। उन्होंने कहा कि खत मेरे पास मौजूद है। अच्छा, बाय द वे, और धमकी भरा खत था वो। अच्छा, खत से पहले भी ये कहा गया था कि 27 मार्च के जलसे में कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स दिखाए जाएंगे या कुछ ऐसी चीजें दिखाई जाएंगी सबूत के तौर पर। तो मेरे ख्याल में फिर सरप्राइज तो इसमें कोई नहीं रहा, क्योंकि इसका पहले एक दे दिया था, एक हिंट भी। और इससे पहले फवाद चौधरी साहब ने बेसिकली उस गुब्बारे में से हवा इस तरह से निकाली थी कि उन्होंने ये कहा था कि भाई सबसे बड़ा सरप्राइज ही होगा कि लोग इतनी बड़ी तादाद में आएंगे। तो अब परेड ग्राउंड छोटा वेन्यू नहीं है, और जाहिर है फिर एक चीज ये थी कि जो जलसा तो बड़ा था, नो डाउट जलसा बड़ा था, लेकिन हमारे यहाँ बेसिकली हम इतने अरसे से जलसे कवर कर करके ना, हम 100 बंदा भी हो तो उसकी तादाद बढ़ा देते हैं। और ये सिर्फ हुकूमती जलसे की हम बात नहीं कर रहे, अपोजिशन वाले भी इस हवाले से आदाद व शुमार कुछ के कुछ देते हैं। हाँ। अब देखें, जलसा है, उसमें लाइटिंग है, झंडे हैं, लोग हैं, एक माहौल बना हुआ है, तो उसका इम्पैक्ट तो ज़रा होता है पावरफुल किस्म का। अच्छा जी, कल के जलसे में जो हम सरप्राइज की बात करें, उसमें यही हुआ कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने पहले तो एक इंतखाबी स्पीच एक तरह की हमें दिखाई दी। उसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि ये जो अदम एतमाद और ये जो चीज़ें हो रही हैं, इसके पीछे एक बैरूनी साजिश है। और इस हवाले से उन्होंने एक ख़त लहराया और उन्होंने कहा कि हमें पता है कि बाहर से किन किन जगहों से दबाव डालने की कोशिश की जा रही है।
خط کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ آف دی ریکارڈ جو آ کے دیکھنا چاہتا ہے اس پہ کیا لکھا ہے وہ آ کے دیکھ سکتا ہے. ہمارے ملک کی جو فورن پالیسی اس کو مڑوڑنے کی کوشش باہر سے کی جا رہی ہے. لوگ ہمارے استعمال ہو رہے ہیں, باہر سے پیسے کی مدد سے حکومت تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لکھ کے ہمیں دھمکی دی گئی ہے. میں الزامات نہیں لگا رہا, میرے پاس جو یہ خط ہے یہ ثبوت ہے. اچھا جی, تو وزیر اعظم صاحب نے تقریباً 1 گھنٹہ 50 منٹ اس جلسے سے خطاب کیا اور ظاہر ہے کافی گفتگو انہوں نے کی, اس کے اندر کئی باتیں کی. اس پر ایک رپورٹ ہم نے تیار کی ہے, ذرا دیکھیے. حق کے لیے آواز اٹھانا فرض ہے, وہ امر بالمعروف کی للکار کی طرح. جلسہ امر بالمعروف جس میں کپتان نے حکومت کے خلاف عالمی سازش کو بے نقاب کیا. باہر سے ہمارے ملک کی فورن پالیسی کو متاثر کیا جا رہا ہے. ہم کسی کی غلامی قبول نہیں کریں گے. باہر سے پیسے کی مدد سے حکومت تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پیسہ باہر سے, لوگ ہمارے استعمال ہو رہے ہیں. بتایا سازش کرنے والوں کو جانتا ہوں, فورن فنڈنگ کا استعمال کیا جا رہا ہے. باہر سے ہمارے ملک کی فورن پالیسی کو متاثر کیا جا رہا ہے. سازش کا ہمیں پچھلے مہینوں سے پتا ہے, ان کو جنہوں نے اکٹھا کیا ان کا بھی ہمیں پتا ہے. وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ قوم جاننا چاہتی ہے کہ لندن میں بیٹھا ہوا شخص کس کس سے ملتا ہے, پاکستان میں بیٹھے ہوئے کردار کس کے کہنے پر چل رہے ہیں. بیرونی سازش کی ایسی بہت سی باتیں ہیں جو مناسب وقت پر اور بہت جلد سامنے لائی جائیں گی. میری قوم یہ جاننا چاہتی ہے کہ لندن میں بیٹھا ہوا کس کس سے ملتا ہے, یہ جو گول مول گونگلو کس کس سے ملتا ہے. وزیر اعظم نے منحرف اراکین کو واضح پیغام دیا. آپ کے پاس جمہوریت میں ایک راستہ ہے, ریزائن کرو. حکومت نہیں پسند آ رہی تو ریزائن کرو, لیکن 25 کروڑ روپے سامنے رکھ کے تب آپ کا ضمیر جاگ جائے. وہ قوم نہیں ماننے لگی, قوم آپ کو معاف نہیں کرے گی. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, ہمیشہ جب وہ ضمیر فروش کو پریس کریں گے تو آپ کی شکلیں آ جائیں گی سامنے. وزیر اعظم عمران خان نے مخالفین کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا. ذوالفقار علی بھٹو, اس نے جب ملک کو آزاد فورن پالیسی دینے کی کوشش کی, فضل الرحمان اور بگوڑو نواز شریف, ان کی اس وقت کی پارٹیوں نے ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف تحریک چلائی. ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی. آج اسی بھٹو کے داماد اور اس کا نواسا دونوں کرسی کی لالچ میں اپنے نانا کی قربانی کو بلا کر اس کے قاتلوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی وکالت کر رہے ہیں. چلیں جی, اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور علی محمد خان صاحب. علی محمد خان صاحب, آپ کو ویلکم کہیں گے باخبر سویرا میں. السلام علیکم. یہ کہیے گا علی محمد خان صاحب, کل کا جو جلسہ تھا تاریخی جلسہ کہنا چاہیے, کیونکہ وزیر اعظم عمران خان پہلے بھی ایسے بڑے جلسے تو کرتے رہے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ جو سرپرائز کا بار بار تذکرہ ہو رہا تھا وہ ہمیں مسنگ لگا, کیونکہ بیرونی سازش کا تو پہلے بھی ذکر ہوا تھا اور عوام بھی آتی رہی ہے جلسوں میں. تو سرپرائز تو ہم یہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید اتحادی آ کر اپنا شو کروا دیں گے کہ ہاں ہم ابھی بھی حکومت کے ساتھ ہیں اور ہمارا یہی فائنل ڈیسیجن ہے, یا منحرف اراکین میں سے کوئی آئے گا اور اس طرح کا کوئی سرپرائز ہونے والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد. بہت شکریہ ایئر وائی نیوز کا مجھے موقع دینے کا, اور آپ سب کو بہت بہت صبح بخیر. سب سے بڑا جو سرپرائز ہے, شاید لوگوں کا یہ خیال تھا کہ مہنگائی وغیرہ کے چکر میں عمران خان صاحب کا جو کیرزما ہے وہ اب خدا نخواستہ نہیں رہا. اور کل میں تو چونکہ خان صاحب کی ہر تحریک کا حصہ رہا ہوں, اور وزیرستان مارچ سے لے کے اور لاہور جلسے اور ریونڈ جلسہ اور پتہ نہیں کہاں کہاں ہم نے کیے. یقین کریں دس واز میسو, کہ میں اپنے گاؤں سے نکلا ہوں اور گاؤں کے علاقوں میں میلوں لائنیں لگ گئیں. تو آئی واز امیزڈ
क्योंकि इस बार सिर्फ कारकुन नहीं, अवाम निकले हैं बगैर हमारी रिक्वेस्ट के और साथ अपनी गाड़ी में बैठ के चल पड़े। तो दिस वाज द बिगेस्ट सरप्राइज, द ट्रम्प कार्ड वो द पीपल ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के अवाम निकले, दैट वाज द ट्रम्प कार्ड कि अवाम किसके साथ है। सबको आंखें खोल के देख लेना चाहिए कि इमरान खान हैज बिकम इवन बिगर। किस अच्छा, वजह लेकिन से एक चीज कि है, वो जो आदमी अली मोहम्मद खान साहब, दो एस्पेक्ट्स जी, है जी। जिस पे मैं बात करना चाहूंगा। मैं इस बात को डिनाई नहीं कर रहा कि कैरिज्मा इमरान खान साहब के पास मौजूद है और पिछले 50 साल से जिस तरह से वो स्क्रीन कैप्चर करते हैं कोई नहीं कर सकता। बट जलसे तहरीक लब्बैक भी करती रही है, स्ट्रीट पावर मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास भी बहुत बड़ी है, जमात इस्लामी के पास बहुत बड़ी है, ये वो इंतखाबात में उस तरह से रिफ्लेक्ट नहीं करती। अब एक आपका एमएनए भी अगर 200 बंदे लाने का भी उसको टास्क दिया जाता तो जलसा ज़ाहिर है कि बड़ा ही होना था, लेकिन इंतखाबी सियासत में या महंगाई के जो सिचुएशन है उसके ऊपर तो ये चीज़ें रिफ्लेक्ट नहीं करती। जी, दोनों इश्यूज इंपॉर्टेंट हैं। देखें, सबसे पहले तो ये बात एस्टेब्लिश हो जाए कि हाउ बिग वाज दिस क्राउड। जो सेलर कंपनीज का डाटा आ रहा है, जो अभी आपको आ जाएगा, आपके सामने भी आ जाएगा, वो तो कोई 1 मिलियन प्लस की बात हो रही है, 20 लाख की। लेकिन चलें वो ना भी आप करें, इट वाज वेरी मच स्ट्रॉन्ग। 0.5 मिलियन प्लस तो था, 5 लाख प्लस का क्राउड था, क्योंकि द मोमेंट खान साहब जलसगाह में उतरे हैं तो उस वक्त मैं मोटरवे पे ही था, इस्लामाबाद इंटरचेंज, क्योंकि हम खैबर पख्तूनख्वा के काफिले थे, बम्पर टू बम्पर कि वहाँ मैसिव क्राउड है जलसे में, और यहाँ बम्पर टू बम्पर बुरहान से लेके, और ये मैं खैबर पख्तूनख्वा साइड की बात करूँ, पंजाब की तो कर ही नहीं रहा फिलहाल। तो इतनी बड़ी तादाद में लोग आए। आपने कहा कि क्राउड वो जमा कर सकते हैं, लेकिन वो एक लिमिटेड सा क्राउड होता है, रेंट क्राउड होता है जिसको हर जगह ले जाते हैं। ये पाकिस्तान के नुक एंड कॉर्नर हम निकले हैं, अवाम निकले हैं। दूसरा, जो आपने परफॉर्मेंस की बात की है, तो उस पर तो बात हो सकती है, वो तो बड़ी तवील और तफसीली बात हो सकती है, लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरे ख्याल में एक पाकिस्तान की सस्टेनेबिलिटी के लिए जो प्राइम इंडिकेटर्स हैं वो क्या हैं। देखें, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ी है मियाँ साहब के दौर से 50% प्लस, वो $2 बिलियन प्लस माइनस पर मंथ होता था, ये 3 को टच कर रहा है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग आपकी जो है वो मैसिवली बढ़ गई है, और साथ साथ आपका करंट अकाउंट डेफिसिट नीचे गया है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, लेकिन ये जो जीडीपी के आदादो शुमार होते हैं, इसके अंदर चक्कर ये होता है कि ये बैलेंस नहीं होते, यानी कि सरमायादार अगर उससे फ़ायदा उठा रहे हैं तो तनख्वाहदार तबके को फ़ायदा पहुंच रहा है, ये देखा जाना भी ज़रूरी होता है। इसके अंदर ह्यूमन रिसोर्स इंडेक्स या और भी कई इंडेक्स होते हैं जिसके तहत देखा जाना चाहिए। सिर्फ जीडीपी को या फिर इस चीज़ को बुनियाद बनाना काफ़ी नहीं है। मतलब बैलेंस होना एक चीज़, वो बैलेंस नहीं है उस तरह से। जी, अब देखें, मियाँ साहब का जो आखिरी साल था, उस साल में जाके वो 5 को टच किया, चौथे साल वो 4.5 पे था शायद। हमारा इसको 5.6 को चौथे साल में टच कर रहा है जीडीपी। प्लस इसको आप ना भूलें कि ये ओवरऑल महंगाई का जो इशू था वो तो आया था, पूरी दुनिया में था, कोविड भी पूरी दुनिया में था, लेकिन कोविड के बावजूद जब पूरी दुनिया मंथली में उनका जीडीपी गया था, हमारा उस जमाने में भी 3 को टच कर रहा था। इस वक्त आप 5.5 to 5.6 पे खड़े हैं, तमाम इन साजिशों के बावजूद भी। लेकिन उसके साथ साथ चूंकि मैं दही इलाके से ताल्लुक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट आपकी रीढ़ की हड्डी क्या है? जमींदार है। इस वक्त आपके 11 से 1400 अरब एक्स्ट्रा उनकी जेब में अल्लाह ताला के फजल से जा चुका है। और आपकी सबसे बड़ी ताकत देखें ना भाई, हम क्या होती थी, आपकी एक्सपोर्ट होती थी कॉटन की इंडस्ट्री रिवाइव हो रही है, और आपकी 50,000 पावर लूम जो है वो फैसलाबाद में चल पड़ी है। इस वक्त आपकी इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल एक बेहतरीन ट्रेजेक्टरी पे चल पड़ी है। सिर्फ एक इशू है, और वो ये है कि ये जो हमारे मंसूबे हैं वो मटेरियलाइज होने में वक्त लगा। जो पहले 2, 2.5, 3 साल हमने जो है उसकी तनकीद बर्दाश्त की, अब तो सारा मटेरियलाइज होने का टाइम है। जो हेल्थ कार्ड है 10 लाख रुपए हर पाकिस्तानी की जेब में जा चुका है, सवाए कुछ इलाकों के जो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप नहीं चाहती। हमने तुमको रिक्वेस्ट भी की थी फराद साहब को कि आप इसको होने दें, हमने थरपारकर में उसको लेके गए, लेकिन बाकी पाकिस्तान में इंक्लूडिंग आजाद जम्मू कश्मीर, एक गरीब आदमी की जेब में 10 लाख रुपए का जाना, और उसके साथ हेल्थ इंश्योरेंस में, और उसके साथ साथ जो कामयाब जवान और कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम है कि 10 लाख से लेके 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए तक आपको एंटरप्रेन्योर बिजनेस एंटिटीज खड़ी करने का मौका, कि हमारे जो एमए पास बच्चे हैं वो सरकारी क्लास 4 नौकरियां ढूंढने ना आए, बल्कि वो अपने आप को खुद एस्टैब्लिश करें, और वो भी सूद से, बिला सूद जो है वो कर्जे। सबसे इंपॉर्टेंट जो हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इस हुकूमत ने काम किया है, जो इमरान खान साहब ने इस्लामोफोबिया पे किया है, तो हर फ्रंट पे लड़ी है ये हुकूमत अल्लाह की। ठीक, अली मोहम्मद खान साहब, ये तो परफॉर्मेंस की बात हो गई। अभी हम बात कर रहे थे कल के जलसे में जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बैरूनी साजिश का तस्करा किया, और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क से कुछ लोग अनजाने और जानबूझकर इस्तेमाल हो रहे हैं, इसका हिस्सा बने हुए हैं।
اپوزیشن پر تو آپ پہلے بھی الزامات لگاتے رہے ہیں, وہ تو سب کے سامنے ہی ہے. یہ انجانے میں اور جان بوجھ کر صرف اپوزیشن کی طرف اشارہ تھا یا کچھ اور بھی ہنٹ دینے کی کوشش کی گئی ہے؟ دیکھیں کل تو بڑا میسو کراؤڈ تھا اور میں تو آخری لمحات میں پہنچا, آخری 10 منٹ میں جلسہ گاہ تک پہنچ ہی گیا کسی طریقے سے. جو خان صاحب نے بات کی ہے, ایک تو خلاف توقع, کیونکہ خان صاحب کی مزاج میں نہیں ہے, لیکن انہوں نے خلاف توقع پڑھا لکھا ہوا پڑھا. اس کی ریزن یہ تھی کہ وہ اس میں ایرر نہیں لانا چاہتے تھے تاکہ الفاظ کا چناؤ بہت ہی متناسب ہو. اس میں انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ وہ نہیں چاہتے تھے کوئی اسٹیٹ سیکرٹ یا امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ آؤٹ ہو. صرف انہوں نے ایک جمالی طور پہ ایک اشارتاً بات کر دی کہ جناب یہ معاملہ ہے کہ جب بھی پاکستان کا کوئی بھی وزیر اعظم, چاہے وہ عمران خان ہو, چاہے وہ ذوالفقار بھٹو ہو, چاہے وہ لیاقت علی خان ہو, اگر وہ کھڑا ہوگا کمر ٹھوک کے سینہ تان کے, تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو رجیم چینج کی سازشیں کرتے ہیں. اور دنیا میں صرف پاکستان کے ساتھ تھوڑی ہوا, جس بھی تھرڈ ورلڈ کنٹری میں کوئی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا آدمی کھڑا ہوتا ہے کہ وہ اپنے ملک کو اٹھاتا ہے, تو جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے ود دا سپورٹ آف لوکل جو بھی ان کے ہرکارے ہوتے ہیں, ایک انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی ہے نا دنیا میں, اور لوکل لوگوں کو یوز کرتے ہیں, سیاسی جماعتوں وغیرہ کو کرتے ہیں. اب اس میں ہر آدمی تو خدا نخواستہ غدار نہیں, ہر آدمی تو بکاوا نہیں ہے, لیکن وہ تو اوپر کی چند لوگوں کو پتا ہوتا ہے, نیچے تو بیچارے زندہ باد مرد آباد والے ہیں, وہ تو کہتے ہیں میرا لیڈر آوے. یہ وہ یوز کرتے ہیں کیونکہ ان کو وہ آدمی ایک آنکھ نہیں پاتا جو کہتا ہے کہ میں امریکہ اور ویسٹ سے تو تعلق رکھوں گا لیکن میں روس سے بھی رکھوں گا. اچھا علی محمد خان صاحب, جو پریشر کی آپ بات کر رہے تھے اور میں اسلام اس سے متعلق اسٹینڈ لوں گا, کیونکہ ایسی لیڈرشپ تھوڑی چاہیے ان کو, تو وہ چاہیے جو کہتے ہیں کہ ہیلو, وہ کہتے ہیں جی حضور. اچھا سر, یہ جو پریشر کی بات ہو رہی ہے نا, تو یہ ایک پریشر جو ہے وہ اسرائیل سے متعلق بھی تھا. اس کے اوپر ذرا آج سے تقریباً 1.5 سال پہلے کیا گفتگو ہوئی تھی ایک پروگرام میں, وہ ذرا ہم پہلے اپنے ناظرین کو دکھائیں, پھر آپ سے اس سے متعلق سوال بھی کریں گے. ان کے کریڈٹ پہ جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 2 سال میں عمران خان صاحب پر, خاص طور پہ مارچ 2019 کے بعد سے عمران خان صاحب پر شدید دباؤ تھا کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کریں. اس سلسلے میں عمران خان صاحب پر دباؤ کے علاوہ ان کو لالچ بھی دیا گیا, لیکن اس معاملے پہ وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے رہے اور ابھی تک وہ اس معاملے پر جھکنے کے لیے, کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں آپ کو پتا چلے گا کہ پچھلے 2 سال میں عمران خان پر کتنا دباؤ ڈالا گیا, لیکن عمران خان نے اسرائیل کے معاملے پر کوئی بازی نہیں کی, اور یہ ان کا بہت بڑا کریڈٹ ہے. اوکے جی, یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے. علی محمد خان صاحب, یہ واقعتاً جو اسرائیل سے متعلق معاملہ, آپ کو یاد ہوگا مشرف صاحب کے دور میں بھی خبریں اڑائی جاتی رہیں کہ جی گئے وہاں پر ملے, پھر اس کے بعد ایک طیارے کا بعد میں ابھی ریسنٹ ہسٹری میں دکھایا گیا کہ جی فلائٹ ریڈار سے کہ جی وہ آ کے پتہ نہیں کہاں لینڈ ہوا یا یہاں سے طیارہ گیا. پریشر اس حوالے سے آبویسلی بڑھا تھا, اور ظاہر ہے کہ جس طرح سے عرب ممالک کے بڑھتے ہوئے تعلقات ہیں تو وہ پریشر اور بھی سوا ہو گیا ہوگا. بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کیا اب تک اس معاملے کو پی ٹی آئی نے. دیکھیں یہ معاملہ جب آیا, مجھے یاد ہے یہ آئی تھنک 2019 میں ہی بڑا اس کو ہوا دی گئی. دیکھیں میں آپ کو آنیسٹ بائی گاڈ بات کروں, پی ٹی آئی اور پارٹیاں سب بعد میں, سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں, پاکستانی ہیں. تو جب حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے یا جب ہماری بنیادی نظریات کی بات, ملک کی اساس کی بات آتی ہے, اس میں سب سے ہم ایک ہیں. یہ ہمیں ٹیسٹ کیا جاتا ہے 2 چیزوں پہ کہ ہماری ایمان کی یا غیرت کا لیول کیا ہے. ایک اسرائیل کی بات ٹیسٹر کے طور پہ پھینکی جاتی ہے, ایک حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ اس وقت پاکستانی کہاں کھڑے ہیں. دونوں پہ ہم ہمیشہ 100/100 دیتے ہیں. یہ جب چیز آئی 2019 میں, مجھے یاد ہے سینٹ میں اس پہ میں نے ایک اسپیچ کی تھی, اور میں نے اس میں یہ کہا تھا کہ جو کوئی پاکستان میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کرے گا, پاکستانی قوم اس کو اٹھا کے بحیرہ عرب میں دریا جو ہے وہ برد کر دے گی, سمندر میں پھینک دے گی. یہ وہ کیٹیگوریکل سٹینڈ ہے جو عمران خان صاحب کا ہے. عمران خان صاحب نے کوئی نئی بات نہیں کی میرے بھائی, یہ وہی بات ہے جو قائد اعظم نے اپنی وفات سے پہلے کہا تھا اسرائیل کے بارے میں کہ اسرائیل جو ہے وہ مغرب کا ناجائز بچہ ہے. اسرائیل از the illegitimate child of West. اور خان صاحب نے تو بڑا کیٹیگوریکل اس پہ بات کی تھی کہ جب تک فلسطینیوں کو ان کا حق نہیں ملتا اور ساتھ میں مسجد اقصی جو ہے وہ آزاد نہیں ہوتی, جو انصاف نہیں ہوتا, تب تک تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ دیکھیں پاکستان اور اسرائیل دونوں ایک نظریے پہ بنے ہوئے ممالک ہیں, تو اسرائیل کو تسلیم کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور اس پہ خان صاحب نے بار بار اس کا ذکر کیا کہ میں نے اس پہ پریشر فیس کیا ہے اور ہم کریں گے. اور بڑی بات ہے علی محمد خان صاحب, وہ بھی اس چیز کو کنسیڈر کرتے ہوئے کہ گولڈ سمتھ فیملی سے جس طرح کا تعلق ہے عمران خان صاحب کا, اور وہاں پر جو الزامات خان صاحب پہ لگتے رہے,
اس کے بعد بھی عمران خان صاحب نے جس طریقے سے اس معاملے پہ سٹینس لیا. یار اس بات پہ نا میں سچی بات آپ کو بتاؤں, اس بات پہ نا مولانا فضل الرحمان صاحب کو آنسٹ بائی گاڈ ایز اے پاکستانی ایز اے مسلمان میں سمجھتا ہوں ان کو اللہ سے معافی ضرور مانگنی چاہیے کہ ایک آدمی جس کو انہوں نے 2 الزامات لگائے زندگی میں کہ یہ یہودی ایجنٹ ہے اور اس کی دین کو کوسچن کیا, تو ایک تو وہ غلام رسول آدمی کھڑا ہو کے صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہاں پہ اسلاموفوبیا کا 15 مارچ کا دن ڈکلیئر کرا کے آ گیا ہے, اور دوسرا وہ آدمی جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف سینہ تان کے کھڑا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نو وے, میرے سر کی قیمت پہ بھی اگر ماننا پڑے میں اس قیمت پہ بھی تیار ہوں. تو عمران خان صاحب جس طرح یہودی لابی کے اسرائیل کے خلاف کھڑا رہا اور کھڑا ہے اور رہے گا, اور ہم اس کے ساتھ اسی صاحب کی لاوی دیوار کی طرف پوری قوم کھڑی, اور دوسرا حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جتنا کام اس آدمی نے کیا ہے عمران خان صاحب نے, اور رحمت العالمین اتھارٹی بنے, پتہ نہیں کیا کیا ہر جگہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں سمجھتا ہوں مولانا فضل الرحمان صاحب سیاست اپنی جگہ, لیکن اس پہ آپ کو پوائنٹ دینے پڑیں گے کہ جس کے ساتھ آپ کھڑے ہیں زرداری اور میاں صاحب زرداری صاحب, ان کا اس میں کیا رول ہے, وہ کتنا اسرائیل کے خلاف کھڑے رہے, انہوں نے کتنے بیانات دیے, انہوں نے بالکل ایسے ہی محمد خان صاحب ناقدین بھی اس معاملے پہ سراہ رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب کو, جو انہوں نے مضبوط قسم کا سٹانس لیا تھا. بہت شکریہ آپ کے وقت کا, سارے سینیریو پر ہمیں آگاہ کرتے رہے. بریک لیتے ہیں جی. ویلکم بیک ونس اگین. اور اب ایک خبر شامل کرنے لگے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد جمع کرانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے, اور اپوزیشن اراکین نے عثمان بزدار کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر دستخط کر دیے ہیں. اس پر بات کر لیتے ہیں. نعیم اشرف بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. نعیم, ظاہر ہے کہ یہ دیٹ واز آن دا کارڈز کہ ایسا ہو سکتا ہے, اگر اتحادی مرکز میں مل سکتے ہیں اور اپوزیشن جماعتیں آپس میں بات کر سکتی ہیں تو یہاں پر بھی ہو سکتا ہے. ٹائمنگ اس کی بڑی امپورٹنٹ ہے, اس حوالے سے بتائیں. جی بالکل اشفاق, ٹائمنگ امپورٹنٹ ہے کیونکہ خطرہ یہ تھا کہ شاید کوئی یہ کارڈ بھی تھا خان صاحب کے پاس کہ وہ پنجاب کی اسمبلی توڑ دیں اور عثمان بزدار کو کہیں کہ وہ ایڈوائس بھیج دیں گورنر کو, لیکن اس سے پہلے اپوزیشن نے یہ حتمی فیصلہ کیا, بلکہ اس پر سائن کر لیے ہیں تحریک عدم اعتماد پر, اور آج کسی بھی وقت وہ جمع ہو جائے گی پنجاب اسمبلی میں. سیکٹری اسمبلی کو یہ بتا دیا گیا ہے. بلکہ اشفاق اگر ہم یہ کہیں کہ کیونکہ ہم اس وقت اسمبلی میں موجود تو نہیں, ہو سکتا ہے کہ ابھی جمع ہو گئی ہو اور اس وقت یہاں ہو رہی ہو, یعنی اتنا ہی فرق ہے, 2 4 5 10 منٹ کا فرق آگے پیچھے ہو سکتا ہے. ہم تھوڑا ظاہر ہے گنجائش سے خبر دے رہے ہیں, لیکن ایک ذرائع نے یہ بھی کنفرم کیا ہے کہ یہ جمع ہو چکی ہے. لیکن بہرحال دوسری جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ابھی پہنچنے والے ہیں اپوزیشن والے, وہ جمع کسی بھی وقت کروا دیں گے. تو یہ کنفرم ہے کہ اب عثمان بزدار جو ہیں وہ پنجاب اسمبلی کی تحلیل نہیں کر سکتے. بالکل اسی طرح جس طرح پرائم منسٹر کے خلاف ہو گئی تحریک عدم اعتماد جمع اور اب وہ اسمبلی نہیں توڑ سکتے. قومی اسمبلی, ہاں پریسائزلی ظاہر ہے کہ آپ وہ نہیں توڑ سکتے, عمران خان صاحب نیشنل اسمبلی یہ بھی نہیں توڑ سکتے. بہت شکریہ آپ کا نعیم اشرف بٹ, آپ نے ہمیں تمام تر ڈیٹیلز دیں, اور بڑا انٹرسٹنگ گیم ہو گیا اب مرکز میں بھی اور پنجاب میں بھی. بالکل ایسے ہی, اور ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے جیسے نواز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ جی ابھی پنجاب میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جب وہاں پر تحریک عدم اعتماد وفاق میں ہو جائے گا تو ڈیفینیٹلی پنجاب میں بھی اس کے اثرات آ جائیں گے. وی ٹیک اے بریک ہیئر. ویلکم بیک ونس اگین. اور اب ہم بات کرنے والے ہیں, جیسے پہلے سیاست پہ بات ہو رہی تھی کیونکہ سیاسی گہما گہمی جو ہے وہ اس وقت عروج پر ہے اور ہر گھر میں سیاست پر بات ہو رہی ہے. بلکہ آپ کہیں کہ آج کا ہمارا شو کا جو پہلا حصہ ہے 1 گھنٹے کا, وہ سیاست کے نام ہی ہوا, سیاست کے نام کرتے ہیں. اچھا وہی بات, لیکن بات یہ اشفاق, ہر گھر میں ہر دوسرا بندہ کل تو خاص طور پہ ٹی وی لگا کر بیٹھا ہوا تھا, اتنا کچھ ہو رہا تھا کیونکہ کھانے کو روٹی نہیں ہے لیکن سیاست, اپوزیشن کی ریلیز بھی جا رہی تھی, ان کے قافلے بھی جا رہے تھے, پھر جلسہ تھا 27 مارچ کا اور سب لے کر بیٹھے ہوئے تھے 27 مارچ کو ایسا کیا ہونے والا ہے تحریک عدم اعتماد سے پہلے. اچھا کچھ افواہیں تو یہ بھی تھیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب شاید کل مستعفی نہ ہو جائے. بہرحال اب ہم اپنا تجزیہ تبصرہ یہیں پہ چھوڑ دیتے ہیں. یہ ہو کیا رہا ہے ذرا سا ڈسکس کر لیتے ہیں. بلاول بھٹو صاحب نے کیا موقف اپنایا, اور انہوں نے یہ کہا کہ عدم اعتماد جو ہے وہ نیوٹریلٹی کا ایک امتحان ہے. ذرا پہلے ان کی گفتگو سن لیتے ہیں. ایک ٹائملی بہت ہی بہادر فیصلہ ہے بگٹی صاحب کا. عمران خان صاحب نے اپنے اتحادیوں کو بھی استعمال کر کے اپنا فائدہ کے لیے اپنے وعدہ پہ پورا نہیں ہوا. اب وزیر اعظم کا وقت ختم ہو چکا ہے. اب سرپرائز کا جو اعلانات ہیں وہ بہت دیر ہو چکا ہے. جمہوری طریقہ میں ہم کامیاب ہو چکے ہیں. پاکستان کے عوام کو مبارکباد دیتے ہیں کہ عمران کا اکثریت
کھو چکا ہے, اس کا حکومت ختم ہو گیا ہے. اب جمہوری طریقہ اس کے پاس نہیں ہے جیتنے کا. ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ ہمارا عدم اعتماد میں دھاندلی کیا. اچھا جی, شاہ زین بگٹی صاحب بھی ناراض ہو گئے اور کل انہوں نے بلاول بھٹو سے ملاقات کی ہے. وزیر اعظم کے معاون خصوصی کے عہدے سے استعفیٰ بھی دے دی ہے. اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان عوامی پارٹی کے رہنما خالد مقصی کا یہ کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے رویے اور الفاظ سے دور کر دیا ہے. کاف لیگ اور ایم کیو ایم سے رابطے میں ہے. آج 4 بجے تک فیصلہ سامنے آ جائے گا, جبکہ ایم کیو ایم کے رہنما امین الحق یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک کسی نتیجے پر نہیں پہنچے. فریقین کو لانے کا ٹائم گزر گیا. ہم بھی سوچ سوچ کے پھونک کے بڑے احتیاط سے قدم پی ٹی آئی سے جو دور کیا ہے نا, وہ ان کے الفاظ نے, ان کے رویے نے دور کر دیا. ریڈ لائنز کراس, فائنل آ گیا. اس وقت لڑائی ہے نمبر گیم کی ہے. نمبر کو پورا کرنا ہے, اس پہ ورک آؤٹ کر رہے ہیں. اس وقت کاف کے ساتھ بھی ہیں اور اب ایم کیو ایم کے ساتھ بھی. نمبر پورا ہو جائے گا تو پھر بال کریں گے, ایسا سکسر اپنا بال ماریں گے نا, بولڈ آؤٹ کریں گے. یہ سیاسی مخالفین ہو یا کوئی بھی ہو, 5 سال کا مدت مکمل ہونا چاہیے. ایم کیو ایم پاکستان ہر وقت ہر گھڑی تیار و کامران رہتی ہے. اس کے پاس ایک اچھا تنظیمی سسٹم بھی موجود ہے. مڈ ٹرم بھی الیکشن ہوتا ہے تو ایم کیو ایم از ریڈی ٹو فیس آل دوز تھنگز. مذاکرات کا عمل جاری ہے. اچھا جی, اب اس ساری سچویشن پہ مریم نواز نے کیا موقف اپنایا وہ بھی ذرا دیکھ لیجئے. آپ کے پاس ایک ہی کارڈ ہے, نہ صرف یہ کہ آپ استعفیٰ دیں اور گھر جائیں, بلکہ ہمیشہ کے لیے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کریں, کیونکہ آپ کا فیوچر اب پاکستان کی پالیٹکس میں نہیں ہے انشاءاللہ. آل رائٹ جی, تو یہ ہو رہا ہے یہاں پر کہ بہت اچھا اتنی تیزی سے اپڈیٹس ہوتی ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ جو کل ہی کی بات ہے وہ بہت پرانی ہو گئی. شاہ زین بگٹی صاحب ایک دم الگ ہوئے اور اچانک ابھی ہمیں بیٹھے ہوئے بھی یہ لگ رہا تھا کہ نہ جانے کتنی پرانی بات ہوئی ہے, کیونکہ اس کے بعد بہت ساری اپڈیٹس ہو گئی ہیں. تو سچویشن پہ ذرا بات کر لیتے ہیں. مظہر عباس صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. اور مظہر صاحب بہت شکریہ, صبح آپ نے وقت نکالا. یہ ذرا بتائیے گا کہ یہ جو اب دوسرا ہم ایلیمنٹ دیکھ رہے ہیں, ایک تو کیا پہلے یہ کہ کیا کوئی سرپرائز آپ کو نظر آیا, دوسرا یہ ہے کہ یہ جو اب اپوزیشن کے ہم چکر دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے تحریک عدم اعتماد وزیر اعلیٰ صاحب کے خلاف بھی لانے کا فیصلہ کیا ہے, اس سے کیا فرق پڑے گا آپ کے خیال میں؟ جی بہت بہت شکریہ اور صبح بخیر. دیکھیے کل کی تقریر سے مجھے 1977 یاد آ گیا, جب راجہ بازار راول پنڈی میں ذوالفقار علی بھٹو نے اسی طرح کا ایک خط لہرایا تھا, اور اس کا پورا ایک بیک گراؤنڈ تھا, جو سازش کا بیک گراؤنڈ تھا. اور کچھ سالوں پہلے جب میں اے آر وائی میں ہی ہوتا تھا, تو میں نے امریکی سفارتکار کا انٹرویو کیا تھا, اور وہ امریکی سفارتکار تھے جو اس تاریخی میٹنگ میں موجود تھے جو ہنری کسنجر اور ذوالفقار علی بھٹو کے درمیان ہوئی, جس میں وہ دھمکی دی گئی تھی کہ عبرت کا نشان بنا دیا جائے گا. تو وہ تو ایک تاریخی پہلو تھا, اور اس کا بیک گراؤنڈ بھی یہی تھا کہ بھٹو نے اپنے دور میں امریکی معاہدوں سے نکلے, اسلامی کو سربراہ کانفرنس کی, نیب نان الائنڈ موومنٹ کا حصہ بنے, تھرڈ ورلڈ کنٹری کو یونائٹ کیا, اسلامک بلاک بنایا, نیوکلیئر پروگرام. تو وہ ساری چیزیں تھیں جو امریکنز کو پسند نہیں تھیں. وہ اس بیک گراؤنڈ میں پھر پی این اے کی تحریک میں, تو کل کی جو تقریر تھی عمران خان صاحب کی, وہ کچھ عرصے پہلے بھی, یعنی 1-1.5 ہفتے پہلے بھی بھٹو کو ٹریبیوٹ دے چکے تھے ان کی بہادری پہ اور کھڑا رہنے کے اوپر. اور کل کا جو ان کا ٹرمپ کارڈ تھا وہ دراصل ذوالفقار علی بھٹو نکلا, کہ ان کو بھی اسی طرح سازش اور آزاد خارجہ پالیسی کی بنا پہ ٹارگٹ کیا گیا, اور خان صاحب کے بقول انہیں بھی اسی طرح دھمکیاں مل رہی ہیں اور اس کا حصہ. لیکن ابھی ان کو وہ خط جو ہے, میرا خیال ہے وہ خط افشاں کرتے ہیں تو نہیں, لیکن جو اندرونی طور پہ بھٹو کو بھی وہ مسائل کا سامنا کرنا پڑا, اسی طرح کے مشیر اور وزیر جو تھے ان کو غلط مشورے دے رہے تھے جس طرح آج عمران خان صاحب کو دیے جا رہے ہیں. اس وقت بھی اسی طرح کے لوگ ارد گرد تھے, اور پرانے لوگ جو ہے وہ یا تو پارٹی سے نکال دیے گئے تھے یا وہ اتنا حصہ نہیں رہے تھے, جو آج بھی عمران خان صاحب کو فیس کرنا پڑ رہا ہے. تو بہت دلچسپ دونوں کی شخصیات ہیں, لیکن اس وقت عمران خان صاحب کے پاس سب سے بڑا چیلنج یہ ہے, اور مجھے معذرت کے ساتھ یہ جو ان کے اتحادی ہیں یہ مجھے منافقت کی اعلیٰ مثال نظر آتے ہیں. یعنی آپ وزیر بھی ہیں اور آج تک یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ آپ حکومت کے ساتھ ہیں کہ حکومت کے مخالف ہیں. اور عمران خان صاحب کا بھی کمال ہے کہ وہ اس حد تک جھک رہے ہیں ان کے آگے
کہ جیسے اگر اقتدار نہیں رہا تو ان کا کیا ہوگا. اور یہی سب سے بڑا ہمارے لیڈرز کی پرابلم رہتی ہے. جب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ چاہے وہ پیسے لے کر، اور یہ وہ لوگ جن کو منحرفین کہا جا رہا ہے یا جن کو کچھ وزیر ضمیر فروش کہہ رہے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جن کو خود پاکستان، یہ تو پھر بھی کافی شریفانہ لفظ آپ نے استعمال کیا سر. اس سے زیادہ مختصر اور اس سے زیادہ خطرناک لفظ استعمال کیے گئے ہیں. ہاں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ لیکن یہ کوئی سوال تحریک انصاف میں کھڑے ہو کے تحریک انصاف کی اس پارلیمانی کمیٹی سے پوچھے کہ ان کو ٹکٹ کس نے دیے تھے، جب یہ لوگ پارٹی میں سے بہت سے لوگ جب پارٹی میں آ رہے تھے تو اس وقت جو پارٹی کے ایک بانی رکن تھے حامد خان، انہوں نے ان کی مخالفت کی تھی اور ان سے کہا تھا کہ ایسے لوگوں کو پارٹی میں نہ لیں جن کو الیکٹیبلز کا نام دیا جاتا ہے، کیونکہ اگر کوئی الیکٹیبل ہے تو وہ آپ کے ساتھ بھی الیکٹیبل ہے، وہ کسی اور کے ساتھ بھی الیکٹیبل ہے، تو وہ پھر آپ کا نہیں ہوگا، پھر وہ اپنے مفادات کے لیے کہیں بھی جا سکتا ہے. لیکن اس وقت بدقسمتی سے عمران خان صاحب کو 2018 کا اقتدار نظر آ رہا تھا، اس لیے وہ سارے کمپرومائز کرتے رہے. آج حامد خان پارٹی کا حصہ نہیں ہے، جو بانی رکن ہیں جنہوں نے پارٹی کا آئین بنایا، اور جو لوگ آج عمران خان صاحب کے ارد گرد ہیں، ان کی کور کمیٹی میں ہیں، وہ لوگ ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے بنانے میں جن کا کوئی ہاتھ نہیں رہا. تو یہ سیاستدانوں اچھا کو مظہر عباس صاحب، بدقسمتی سے، جس طرح سے ابھی آپ وزیروں و مشیروں کا ذکر کر رہے تھے کہ جی ان کے مشورے جو ہیں یہ لینا ڈوبیں کہیں، اب جو سچویشن ہے، چیلنجز جو ہیں اس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب کو خاص طور پہ، آپ سمجھتے ہیں کہ شیخ رشید صاحب کی جو ابھی تجویز سامنے آئی ہے ارلی الیکشنز کی، کہ اچھا بجٹ دے دیں اس کے بعد ارلی الیکشنز کال کر لیں، یہ مناسب ہے اس وقت کے لیے؟ دیکھیے اچھا بجٹ تو اس وقت دیں گے جب سب سے پہلے تو عدم اعتماد کی تحریک سے نکلیں. عدم اعتماد کی تحریک کو آپ شکست دیں گے تو آپ کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں نا. یا تو آپ جس وقت لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ رہے تھے، جس وقت آپ کو نظر آ رہا تھا کہ اتحادی آپ کے ساتھ نہیں کھڑے، یعنی نہیں کھڑے سے مراد یہ کہ کوئی بارگین کر رہے ہیں نا، وہ پچھلے 1-1.5 ہفتے سے وہ کیا کر رہے ہیں، جو 5-5 4-4 3-3 سیٹوں والے ہیں وہ آنکھیں دکھا رہے ہیں، وہ آپ سے بیٹھ کے، اور آپ جو ہے صرف اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے ان سے بارہا مذاکرات کر رہے ہیں، وہ وزارت کے بھی مزے لے رہے ہیں اور سیاست کے بھی مزے لے رہے ہیں. تو کیا وہ آن پڑی ہے کہ عمران خان صاحب اقتدار سے چمٹے رہنا چاہتے ہیں. اور یہ صرف عمران خان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ جو بھی اقتدار میں آتا ہے اس کا مسئلہ ہے کہ یہ اقتدار کی لذت جو ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ وہ اسے چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا. اچھا لیکن اس وقت اگر یہ ناکام ہو جاتے ہیں سر، اگر لیٹ سپوز کہ سروائیو نہیں کرتے، تو ون ون سچویشن کیا ہوگی، کس کے لیے ہوگی؟ اپوزیشن کے لیے ڈو یو تھنک اس باقی دیکھیں ون ون سچویشن تو اپوزیشن کے لیے بھی نہیں ہوگی. وہ ایک وقتی فائدہ آپ کو ہو سکتا ہے، آپ اس کو سیلیبریٹ کر سکتے ہیں کہ آپ نے عمران خان کو ہٹا دیا، لیکن اس کے بعد وہ جو مجمع ہے جو ارد گرد جمع ہے، جس کو آپ نے یقین دہانیاں کرائی ہیں طرح طرح کی، وہ جو ایک کرائسس کھڑا ہوگا تو جو سب سے زیادہ نقصان ہوگا وہ پاکستان کی مجموعی طور پہ سیاسی کلاس کا نقصان ہوگا. چلیں ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے سر، تھینک یو سو مچ مظہر عباس صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے اور مطلب بڑی سیر حاصل گفتگو کی، کیونکہ ٹائم از ویری کریٹیکل ایون فار دا اپوزیشن اینڈ فار دا گورنمنٹ کہ کس طریقے سے وہ مینیج کریں گے چیزیں. بالکل، اور ابھی ٹائم ہو گیا جی بریک لینے کا، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ہاں جی، تو باخبر زویرہ میں ہمارا خیر مقدم، ہمارا خیر مقدم، ہم یہاں پر موجود ہیں تو ہمارا خیر مقدم، روز آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، آج ہمارا خیر مقدم. اپنے الفاظ کو بہت اچھے سے آپ کو جسٹیفائی کرنا ہوتا ہے. آپ کیا چاہتی ہیں میں بھی پرچی لے کے پڑھوں؟ السلام علیکم سے آغاز کریں گے. السلام علیکم، امید ہے جناب آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور ہمارا 9 بجے کا جو تھا پہلا حصہ بہت اچھا گزرا. اگر آپ نے مس کر دیے تو آپ نے بعد میں جا کے یوٹیوب پہ ضرور دیکھنا ہے ARY کے. بالکل جی. اچھا جی، کیا خبریں ہیں؟ اور بالکل یہ سیاسی تھا ہمارا، سیاست کے علاوہ کوئی خبر نہ بتائیے. ہمارا یہ حصہ سیاست
के अलावा ही सारी खबरें बताइएगा। हाँ, अब सियासत पे हम बात नहीं करेंगे, सैर हासिल हमने उस पर गुफ्तगू की। हाँ। तो भाई बात ये है कि मौसम जो है वो तब्दील हो रहा है, और मौसम तब्दील होने के साथ साथ उसके आपके ऊपर असरात भी पड़े। अच्छा, एक दिन हमने देखा था कि कोविड के केसेस कम हुए थे, अब दोबारा से रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं, और उसके अंदर जो है वो लोगों की जान भी जा रही है। कोविड के साथ साथ और इतनी बीमारियां हैं जिनका आपको थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। लेकिन हाँ, ये एक चीज़ ये भी बताती है कि फ्लूइड इंटेक अपनी रखें, वाटर इंटेक, मतलब पिएं पानी को और नहाएं भी, ताकि हर लिहाज से आप भी महफूज रहें और आपके नहाने की वजह से दूसरे भी अतराफ के और लोग भी नहाने की महफूज वजह से आप ये देखें ना, कितने इन्फेक्शंस जो होते हैं, कितने आपके जो जर्म्स आपके इर्द गिर्द होते हैं वो सारे उतर बिल्कुल जाते ऐसे हैं, ही वॉश है। आउट हो जाते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, हम बात नहीं करें आलमी मंजरनामे की पे क्या हो रहा है, क्योंकि रूस और यूक्रेन के हवाले से थोड़ी सी बात उस पर भी करनी चाहिए। जो अभी सिचुएशन चल रही है, जनाब यूक्रेन के जो सदर हैं वो ये कह रहे हैं, नेटो को ये कह रहे हैं, अच्छा उसका नाम हाँ, उनका नाम प्रोनाउंस करना आसान नहीं है। अच्छा, उन्होंने ये कहा है कि नेटो अगर हमें 1% टैंक और 1% तैयारी दे तो हम जंग ये जीत सकते हैं। वो तो नो फ्लाई जोन का भी कह रहे थे, वो तो कह रहे थे कि नो फ्लाई जोन बना दे। नो फ्लाई जोन पता है क्या होता है? कि फर्ज करें कि ये नहीं रख रहा अच्छा, ये मुल्क है ना इसके अंदर ये है कि यहाँ पर नो फ्लाई जोन बना दिया, तो यहाँ पर दूसरे मुल्कों के नेटो के सारे तैयारे फजा में रहें, और रशियन एयरक्राफ्ट जैसे आए तो उनको वो गिरा दिया जाए। उन्होंने कहा भाई हम डायरेक्टली इंटरवीन नहीं करेंगे रशिया के साथ जंग में, ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा, तो दूर दूर से बस ये लो पैसे ये लो हम मदद, ये लो ये लो, बस हिम्मत नहीं हारनी, फौजी नहीं देंगे, तैयारे नहीं देंगे, हिम्मत नहीं हारनी उनका कहने लेकिन का यार मतलब। एक महीना हो गया है वो उन्होंने रशिया को रोक के रखा हुआ है, ये सिर्फ ये बड़ी वो उनके लिए अचीवमेंट। एब्सोल्युटली। टॉप स्टोरीज की तरफ चलते हैं। सियासी गर्मी के साथ साथ मौसम का दर्जा हरारत भी बढ़ गया। कराची में सूरज सवा नेज़े पर आ गया। मार्च में जून जुलाई की गर्मी पारा 40 डिग्री को छूने लगा। डॉक्टर्स की शहरियों को एहतियात की हिदायत। गर्म मौसम ने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले लिया। सेहतमंद रहने के लिए मौसम के बदलते ही ग़िज़ाएं भी तब्दील करना होंगी। तिब्बी माहिरीन का पानी के इस्तेमाल बढ़ाने के साथ साथ ज्यादा मसाले वाले खानों से परहेज का मशवरा। डेरा गाजी खान में लादी गैंग की बदमाशी जारी। गैंग कारिंदों का कशूबा थाने में मटर गश्त, वीडियो वायरल हो गई। पुलिस एहलकार कहां चले गए, सवाल उठने लगे। और अजरक एक ऐसा तोहफा है जो पूरी दुनिया में सिंध की सकाफत की तर्जुमानी करता है। मुख्तलिफ रंगों से इसको तराशा जाता है, लेकिन अजरक को तैयार करने वाले आज भी मुआशी बदहाली का शिकार हैं। चलें जी, ये थी टॉप स्टोरीज, और अब हम एक बड़े ही अहम मसले की बात करने वाले हैं। वो ये कि मुल्क या कोई भी मुआशरा हो वो तालीम के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। लेकिन बहुत सारे हमने देखे हैं ऐसे बच्चे भी हैं जो घरेलू हालात और बहुत सी वजूहात की बिना पर तालीम हासिल करने से महरूम हो जाते हैं। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो उनके लिए कुछ ना कुछ इंतज़ाम करने की अपनी तरफ से कोशिश कर रहे होते हैं। जो काम हुकूमतों का है, जो काम हमारे नुमाइंदों का है, लेकिन उनकी जगह ऐसे लोग भी सामने आते हैं जो अपनी कैपेसिटी में कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे जैसे होते आप अपने हाथ को भी देखें तो उसके अंदर पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, कोई उंगली छोटी कोई बड़ी। इसी तरीके से सारे लोग एक से नहीं होते। जहाँ बुरे लोग होते हैं मुआशरे में, या ऐसे लोग होते हैं जिनकी हरकत बुरी होती है, वहाँ पर अच्छे लोग भी मौजूद होते हैं जो कि सैक्रिफाइस करना जानते हैं। अब ये जो तस्वीर और ये जो फुटेज आप देख रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे, ये बेसिकली कंटेनर है। अच्छा, कंटेनर्स वैसे आपने, जाहिर है कि आपकी मेमोरी इतनी बुरी नहीं है, कंटेनर्स आपने रस्ते ब्लॉक करने के लिए देखे होंगे जब मुहर्रम हराम में या दूसरे ओकेजन्स पे जुलूस निकाले जाते हैं। आपने कंटेनर्स को इस्तेमाल होते देखा होगा जलसों के स्टेज बनने के लिए, और भी कई इस्तेमाल होते हैं कंटेनर्स के। लेकिन ये जो कंटेनर है इसको निहायत बामकसद तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। और आप देखिए कि ये कंटेनर के अंदर का माहौल है, जबरदस्त। एक टीवी स्क्रीन मौजूद है, प्रॉपर अरेंजमेंट्स हैं और प्रॉपर उसको स्कूल। और बेसिकली ये स्टोरी ये है कि चाइल्ड लेबर जो हम देखते हैं हमारे इर्द गिर्द होते हैं, उनके लिए ये आइडिया लाया गया है। मनान लियाकत एक पाकिस्तानी है, दर्द दिल रखने वाले, इंसानियत के लिए दर्द रखने वाले, जिन्होंने कंटेनर में स्ट्रीट स्कूल्स कायम किए हैं, जिनमें जहाँ पर कचरा चुनने वाले, फुटपाथ पर सोने वालों को तालीम दी जा रही है। ऐसे बच्चे जो अफोर्ड भी नहीं कर सकते, या जो आप कह दें कि बहुत सारी और भी वजूहात की बिना पर वो स्कूल नहीं जा सके थे, कंटिन्यू नहीं कर सके थे, उनके लिए इन्होंने ये इंतजाम किया। उनमें इल्म का शौक पैदा किया जा रहा है ताकि वो मुआशरे का मस्बत रुकन बन सके। बिल्कुल जी, अभी जरा उनसे बात कर लेते हैं। मनान लियाकत साहब हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद हैं।
اور ان سے گفتگو کرتے ہیں. منان صاحب بھائی بہت شکریہ جی, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور ماشاءاللہ جو ہے وہ قومی لباس میں ہمارے ساتھ براجمان ہیں. ذرا یہ بتائیے گا کہ بھائی کنٹینر دیکھ کے تو یا تو ہمیں رستے بلاک ہونے کا خیال آتا ہے, یا تو ہمیں خیال آتا ہے کہ جی پولیس والے ان کو اکثر اس میں سکونت دے دی جاتی ہے, یا اور بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں, سیاسی جماعتیں ان کو استعمال کرتی ہیں. یہ غیر سیاسی اور بامقصد اور تعمیری خیال آپ کو کیسے آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ فار یور انویٹیشن. ایکچولی دا جرنی گیٹ اسٹارٹیڈ فرام اے ڈریم. ایک خواب سے اس سب کا آغاز ہوا. آئی واز ٹریولنگ ٹورڈز مائی ہوم. میں اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا اور ایک سگنل پہ, اشارے پہ میری گاڑی رکی, اور وہاں پہ ایک بچہ جس کا نام عبدالرازق ہے اور جو اب ہمارے اسٹریٹ اسکول کا طالب علم ہے, وہ وہاں پہ ایک کچرے کے ڈھیر سے ایک اخبار کا ٹکڑا نکال کر پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا. دس ایکچولی چینج مائی لائف, اور یہ ہماری انسپائریشن بنا وہ بچہ, اور جس سے ہم نے پھر اس کا آغاز کیا. اس کے ساتھ مجھے ایک ایسی ٹیم مل گئی تھی, میرے یار دوست تھے, میں نے ان سے ڈسکس کیا کہ ہم اپنی کیپیسٹی میں کیا کر سکتے ہیں. ہم شاید ان 2.5 کروڑ بچوں کو تو اسکول نہیں بھیج سکتے, لیکن میں اس ایک بچے کو تلاش کر کے اس ایک بچے کو ضرور اسکول بھیج سکتا ہوں جو میں اپنی کیپیسٹی میں کر سکتا ہوں. تو پھر میرے ساتھ جو میرے یونیورسٹی فیلوز تھے, جس میں عادل تھا, عبدالرحمن لودھی تھا, عاطف تھا, ماجد تھا اور عقیل تھے, ہم 5 لوگوں نے اس کو سٹارٹ کیا, اس کو لے کے چلے, اور آج الحمدللہ یہ جو آپ فوٹیج دیکھ رہے ہیں, یہ ایک اسٹریٹ اسکول ہے جو کہ گجرات میں ایک ظہور اللہ اسٹیڈیم ہے, اس کی پارکنگ ایریا میں, اور ہم لوگ اس کو رن کر رہے ہیں. اچھا منان صاحب, تقریباً کتنے بچے ہیں جو یہاں پر زیر تعلیم ہیں؟ جی, یہ جو اسپیسیفکلی ایک سکول جس کی آپ فوٹیج دیکھ رہے ہیں, اس میں تقریباً 125 بچہ ہے جو ڈیلی بیسس پہ شام کے ٹائم 4 سے 7 بجے تک یہ سکول چلتا ہے, اور یہ بچے وہاں پہ اپنا جو ہے کام ختم کر کے وہاں پہ آتے ہیں اور وہاں پہ تعلیم حاصل کرتے ہیں. اچھا, ظاہر ہے کہ نتھنگ از فار فری. ظاہر آپ کے لیے بھی بڑا مشکل ہوگا یہ ارینجمنٹس کرنا, یہ اخراجات پورے کرنا, تو یہ کیسے کیا جاتا ہے پھر؟ اس کے لیے کیونکہ اب ہمیں 7 سال ہو گئے ہیں, وہ یوز ٹو آرگنائز ڈفرینٹ بیک اینڈ سیلز, فوڈ اسٹالز ان ڈفرینٹ یونیورسٹیز, کالجز, اور ڈفرینٹ اس طرح کے ہم چیریٹی ایونٹس آرگنائز کرتے ہیں, چیریٹی ڈنرز آرگنائز کرتے ہیں. اس کے علاوہ ایک بڑی اماؤنٹ میں ہمیں ڈونیشن جو ہے وہ ہمیں بیرون ملک پاکستانی بھی بھیجتے ہیں. ہمارے یہاں جو لوکل لوگ ہیں وہ بہت سپورٹ کرتے ہیں. گجرات اٹ سیلف جو ہے یہاں بہت بزنس ٹائیکونز ہیں, تو یہاں سے ہم فنڈز جنریٹ بھی کرتے ہیں اور ہم ڈونیشنز بھی لیتے ہیں, اور اس سے ہمارے یہ تینوں سکول جو ہیں یہ چل رہے ہیں یہاں, جہاں اس ٹائم تقریباً 350 بچہ ہے. اور میں یہاں ایک چیز آپ کے سامنے رکھوں, مینشن کروں کہ صرف یہاں کے اخراجات ہم بیئر نہیں کر رہے. ہم لوگ ان بچوں پہ ان کی کمیونیکیشن سکلز پہ کام کرنے کے بعد, ان کی بیہیویئر پہ کام کرنے کے بعد, یہ بہت ابیوزیو ہوتے ہیں, اگریسو ہوتے ہیں, اس پہ کام کرنے کے بعد ہم ان کو اچھے اداروں میں, سکولز میں پروموٹ کرتے ہیں. پھر یہ دن کو اپنا کام چھوڑ کے وہ سکولز میں جاتے ہیں, اس سکول کے سارے اخراجات, ان کی ٹرانسپورٹیشن, ان کی کاپیز, اسٹیشنری, ہر چیز جو ہے وہ ہم لوگ افورڈ کریں. تو منان بھائی ایک میں کامنٹ صرف کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کو پوچھا جائے تو پھر آپ فارن فنڈنگ کے ذرائع بھی بتا پائیں گے آن اے لائٹر نوٹ. جی بالکل. تو وہ درد دل رکھنے والے جو پاکستانی ہیں وہ ہمیں بہت سپورٹ کرتے ہیں, میرے اپنے فیملی ممبرس ہیں جو ہمیں سپورٹ کرتے ہیں. دیٹس گریٹ. اچھا یہ بتائیے گا منان صاحب, یہ تینوں کے تینوں سکولز جو ہیں یہ گجرات میں ہی آپریٹ کر رہے ہیں؟ نہیں جی, 2 سکول جو ہیں وہ گجرات میں ہیں, جس میں ایک سکول جو ہے وہ میرا آبائی گھر تھا جس کو میں نے کنورٹ کر دیا سکول میں, اور یہ جو دوسرا سکول آپ دیکھ رہے ہیں یہ سکول اسٹریٹ سکول ہے, اور یہ ایک پارکنگ ایریا میں ایک کنٹینر کو ایک فلی فنکشنل جو ہے سکول ہم نے بنایا, جس میں ہر طرح کی فیسلٹیز اویلیبل ہیں بچوں کے لیے. اور جو تیسرا سکول ہے وہ اسلام آباد میں چل رہا ہے, اور وہ سکول جو ہے راول پارک میں ایک اوپن سکول ہے. ابھی ہمارے پاس وہاں کنٹینر کی فیسلٹی نہیں ہے, لیکن ابھی اوپن سکول ہے. سون انشاءاللہ ہم لوگ وہاں پہ بھی جو ہے. ایک چیز بڑا مشکل ہوتی ہے منان صاحب, وہ یہ, اچھا جی, ایک چیز بڑی مشکل ہوتی ہے بچوں کو کنونس کرنا جب وہ ارلی ایج پہ, تو جب اسکول نہ جا رہے ہوں, پھر ایسے بچے جو چائلڈ لیبر میں ہوں ان کو کنونس کرنا تعلیم کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں آپ لوگ, کیسے کرتے ہیں؟
آپ کا بہت اچھا کویشچن ہے. دا موسٹ ڈیفیکلٹ پارٹ از کہ ان بچوں کو کس طرح سے کیٹر کیا جائے. تو اس کے لیے جیسے ایک تبلیغ کا نظام ہوتا ہے, یہ اسکول جتنے بھی ہمارے اسکول چل رہے ہیں, نمبر 1 تو یہ اسکول سے زیادہ ایک انٹرٹینمنٹ اسپاٹ ہے اس طرح کے بچوں کے لیے, جہاں پہ ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ ہوتی ہے, ان کے لیے کارٹونز ہوتے ہیں, ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام ہوتا ہے, ڈفرینٹ ایونٹس کروائے جاتے ہیں, جیسے آپ پکچرز دیکھ رہے ہیں, یہ ان کے اسپورٹس گالا آرگنائز کیے جاتے ہیں. تو یہ تعلیم تو آتی ہے سیکنڈری, ٹھیک ہے, پہلے تو ان کا بیہیویئر, ان کا مائنڈ سیٹ, اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ہم لوگ غلطی کیا کرتے ہیں, ہمارے ادارے غلطی کیا کرتے ہیں کہ ہم اسٹریٹ اوے ایک بچے کو سڑک سے اٹھاتے ہیں, اس کو اسکول میں داخل کرواتے ہیں, سب سے بڑی غلطی ہے. سب سے بڑی غلطی ہے. بچے کا اسکول جانے کا, بچے کا پڑھنے کا ڈیسیژن اس کا اپنا ہوتا ہے, تب جا کے یہ بچے انرول کیے جاتے ہیں, تب جا کے ان کو اسکول میں پروموٹ کیا. بریجنگ کا کردار. چلیں جی, ہم منان لیاقت صاحب بہت شکریہ جی, بڑا اچھا کام کریں. اور اوبیسلی یہ جس طرح سے بات کی گئی کہ کنونس کرنا از ایوری تھنگ, اور ایک دم آپ اٹھا کے ان کو سخت ماحول میں ڈال دیں گے اور وہ کہیں گے جی پڑھو, رٹے لگاؤ, وہ نہیں ہو سکے گا. پہلے ان کا ماحول بنائیں, ان کو جیسے ان کو ایسا ماحول اگریسو دیا جائے. بیہیویئر, آپ سڑکوں پہ رہنے والے بچے جن کو سروائیول کے لیے وہ کچھ کرنا ہوتا ہے, جب کہ ایک عام آدمی کو 20-25 سال کی ایج میں کرنا ہوتا ہے, تو جسٹ امیجن کہ ان کا مائنڈ سیٹ کیا اسلام آباد والا یاد ہے آپ کو لنچ والا؟ ہاں جی, کہ انہوں نے بچوں کے لیے رکھا تھا کہ چلو لنچ ہوگا تو پھر بچے خود خوشی یہ ہوگا. انسینٹیو ضروری ہے نا. پنجاب میں بھی یہ ضروری کیا گیا تھا کہ بھائی وہ وظیفے بچوں کو دیے جاتے تھے کہ اگر بچے پورا مہینہ جو ہے وہ کوئی بھی اس کی حاضری مس نہیں ہوگی تو ان کو کچھ پیسے رقم دی جاتی تھی حکومت پاکستان کی جانب سے, چھوٹا سا. تو اب ہے گرمی, جس کے ہمیں یہاں پہ بھی اثرات دکھائی دے رہے ہیں, یہاں پہ بھی اثرات فیل ہو رہے ہیں. ہاں جی, گرمی کے اثرات فیل ہو رہے ہیں, ملک بھر میں ارباب اقتدار توجہ دیں. لیکن اوور آل ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھائی گرمی بہت شدید ہوتی جا رہی ہے, اور رات کو کل شدید گرمی تھی. جی بالکل, نارملی رات کو ماحول ٹھنڈا ہو جاتا ہے, لیکن یہ جو سعودی بلکہ عربین سی کی ہوائیں یہ اگر رک جائیں, یہ اگر بند ہو جائے تو آپ کی بھی سانسیں بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ابھی ملک بھر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی موسم بہت تیزی سے بدلا ہے. ہم بار بار یہ ذکر کرتے رہے کہ ہم تو بہار کا انتظار کر رہے تھے, لیکن بہار آئی نہ آئی, گرمی ضرور آ گئی. اور صرف یہی نہیں, کراچی کے بارے میں تو تھا کہ چلو کراچی میں نہ تو سردی اتنی آتی ہے نہ ہی گرمی بہت زیادہ آتی ہے, لیکن اب تو کراچی میں بھی 40 تک جو پارا ہے وہ چھو رہا ہے, 40 کا فگر جو ہے وہاں تک پہنچنا شروع ہو گیا. یہ بڑا ہی عجیب سا معاملہ ہوتا چلا رہا ہے. اور اس کے علاوہ پنجاب میں یعنی لاہور میں مارچ کا جو موسم ہوتا ہے وہ بڑا مزے کا موسم ہوتا ہے, لیکن وہاں پہ بھی اچانک سے گرمی آئی. یعنی وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ ہم ہیٹر سے ایک دم سے سوئچ کر گئے اے سی پر. مطلب یہ والا معاملہ ہوا ہے اس بار, پتہ نہیں کیا صورتحال بننے جا رہی ہے. اسی پر بات کر لیتے ہیں, ہمارے ساتھ سردار سرفراز موجود ہیں موسمیات سے. سر یہ کہیے گا, کراچی میں ابھی سے ہمیں جون جولائی والی گرمی محسوس ہو رہی ہے, یہ کیا بنتا جا رہا ہے اور آگے کیسا موسم رہے گا مزید؟ دیکھیے اس دفعہ نہ صرف کراچی میں بلکہ سندھ کے بھی بیشتر اضلاع میں, بلکہ پورا جو ایسٹرن بیلٹ ہے, ساؤتھ پنجاب کے علاقہ ہو گیا اور اسی طرح سے سینٹرل پنجاب تک بھی پہنچا ہے یہ سلسلہ. مارچ میں گرمی آ گئی, ایک ہیٹ ویو کی لہر ایک پہلے آئی تھی 11 سے 14 مارچ کے دوران کراچی میں گرم موسم رہا تھا, اور ابھی یہ پچھلے 3-4 دن سے مسلسل گرم. اس کی وجہ یہ ہے کہ اپر ایٹماسفیئر میں یعنی 10,000 فٹ اور پھر اس سے اوپر جائیں تو 18,000 20,000 فٹ پہ ہوا کا ایک زیادہ دباؤ موجود ہے. یعنی وہ سنکنگ ایئر ہے, تو سنکنگ ایئر عموماً گرمی لاتی ہے نیچے گراؤنڈ پہ, تو یہ وجہ ہے بنیادی طور پہ, اس کی وجہ سے زیادہ گرم موسم محسوس کیا گیا ہے. اچھا, ویسے یہ ہے کہ آپ ذرا بتا دیں کہ کراچی کا یہ جو موسم ہے یہ کب تک ایسے ہی یادیں تازہ کرتا رہے گا جون جولائی کی؟ دیکھیں یہ جو اسپیل تھا یہ وہی 25 سے لے کے 24 مارچ سے لے کے 27 مارچ تک 4 دن کا اسپیل تھا, جس میں کل جو ہے وہ 40.5 تک چلا گیا ٹیمپریچر 27 کو. تو اب آج کا دن اور کل کا دن 2 دن اس میں قدرے ریلیف ہوگا, یعنی وہی 35 یا 36 زیادہ سے زیادہ اس رینج میں رہنے کا امکان ہے. لیکن 30 مارچ 31 مارچ اور پھر 1 اپریل خاص کر 3 یا پھر 2 اپریل تک 3 سے 4 دن ایسے ہوں گے کہ دوبارہ گرم موسم ہوگا, وہی 38 سے 40 کے درمیان ٹیمپریچر دوبارہ سے شوٹ کر سکتا ہے. اس کی وجہ اگین وہی ہے کہ اصل میں یہ ٹرانزٹری سا پیریڈ ہوتا ہے, تو اس میں کوئی پراپر ایک ونڈ کی ڈائریکشن سیٹ نہیں ہوتی. تو کبھی جب ساؤتھ ویسٹرلی صبح کے اوقات میں جو سمندری ہوا ہے وہ منقطع ہوتی ہے, اور اس کے منقطع ہونے کے باعث لینڈ سے جو ہوا چلتی ہے یعنی شمال مغرب سے یا شمال مشرق سے, تو اس کے نتیجے میں زیادہ گرمی ہوتی ہے. تو یہ ایک اور اسپیل ہے مارچ کے آخری دنوں میں اور اپریل کے شروع کے دنوں میں. اچھا جی, چلیں بہت شکریہ سردار سرفراز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور
राजन की किस कदर शदीद गर्मी है कि उसके असरात हर तरफ फील हो रहे हैं, और अभी जून जुलाई फील हो रहा है, तो बाद में जून जुलाई में क्या फील होगा? बिल्कुल ऐसे ही है। अल्लाह करे रमज़ान में मौसम अच्छा रहे, बस ये दुआ है। अब ये खबर शामिल करें जनाब, पंजाब असम्बली में अपोजिशन अरकान ने तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी है। तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन लीडर राना मशहूद और समीउल्लाह खान ने जमा कराई है। बिल्कुल 100 से जायद अरकान के दस्तखत हैं। तारिक मुनीर भट्ट साहब हमें मजीद तफसीलात इससे मुताल्लिक दे रहे हैं, ब्यूरो चीफ लाहौर हैं। भट्ट साहब ज़रा बताइए कि क्या कह रहे हैं, अरकान नहीं है एतमाद उन्हें बुज़दार साहब पे? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान के बाद जब उनके खिलाफ एतमाद कौमी असम्बली में जमा हो चुकी है, और ये बड़ी देर से चल रहा था कि अब किसी भी वक्त पंजाब में भी अदम एतमाद जमा कराई जा सकती है। कल रात को जो बड़ी अहम मीटिंग हुई है मुस्लिम लीग नून और परवेज लाई, और उसके बाद आसफ जरदारी के साथ काफ लीग के रहनुमाओं की और परवेज लाई साहब की, उसके बाद आज फौरी तौर पर फैसला किया गया कि ये अदम एतमाद जो है जमा करा दी जाए ताकि असम्बली तहलील ना हो सके। इसलिए फौरी तौर पर 100 से ज्यादा अरकान असम्बली के दस्तखतों के साथ अपोजिशन रहनुमा है राना मशहूद और समीउल्लाह, इन्होंने आज, और इनके साथ 3 अरकान थे, इन्होंने आज अभी थोड़ी देर पहले अदम एतमाद के लिए जमा करा दी है ताकि सरकार उस्मान बुज़दार असम्बली ना तोड़ सके। 7 दिन के अंदर अंदर ये वोटिंग अब पंजाब असम्बली के स्पीकर करवा सकते हैं, लिहाजा अदम एतमाद जमा करा दी गई है। वफाक के बाद पंजाब में भी अब इसके बाद क्या फैसला होना है, ये इसके बाद पंजाब असम्बली के स्पीकर चौधरी परवेज लाई करेंगे, ये कब इस पर वोटिंग कराते हैं। बहरहाल अब पंजाब असम्बली में भी अदम एतमाद जमा करवा दी गई है ताकि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का उन पर इत्मीनान नहीं रहा, ये उनके अरकान के बकायदा दस्तखत है। और इसके बाद चौधरी परवेज लाई साहब जो स्पीकर पंजाब असम्बली है, इन्होंने फैसला करना है कि कब इस पर कार्रवाई करते हैं। ठीक है जी, शुक्रिया आपका तारिक मुनीर भट्ट। अच्छा जी, अब ज़रा हमने बात कर लिया मौसम का कि, और एक सवाल भी आपके सामने रखा कि भाई जून जुलाई में क्या हाल होगा। सोचिए ज़रा, पारा अभी से इतना हाई है, आगे क्या होगा सरकार। और दूसरा ये है कि अच्छा, हर मौसम की अपनी अपनी ग़िज़ा होती है। अभी हम वो ट्रांजिशनल जो फेज़ था वो आने का मौका ही नहीं मिला। आप सोचें कि पहले आप कॉफ़ी शॉफ़ी और इस तरह की चीज़ें खा रहे थे, अब अचानक जो है वो आइसक्रीम्स और फालूदे और न जाने लीमू पानी और क्या क्या होता है, लेमनेड्स, मिंट मार्गरीटा, तरबूज भूल रहे आप, और क्या क्या चीज़ें, इमली आलू बुखारे का शरबत, वो जो ठेलों पे मिलता है, लेकिन उसमें ना इमली होती है ना आलू बुखारा होता है। हाँ, लेकिन फिर और चीज़ गोला गंडा। हाँ, गोला गंडा तो यार अच्छा नहीं है सेहत के लिए। मैंने अभी कल परसों ट्राई किया था, ओए होए होए, सेहत के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभार चल जाता है। कराची में धोरा जी के इलाके में जो मिलता है ना गोला गंडा, लाइन से धोरा जी के इलाके में लाइन से वहाँ पर लगे हुए हैं, क्या कमाल जो है वो वहाँ पर टेस्ट होता है, मजेदार। सही बात है, मतलब पूरी स्ट्रीट है, उसके अंदर मुख्तलिफ दुकानें और सब जगह वही चल रहा है। लेकिन हमारा मसला ये है पाकिस्तानियों का, हम जैसे ही मौसम बदलता है तो हम लिबास तो बदल देते हैं, अपनी थोड़ी बहुत रूटीन को भी चेंज करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन खाने पीने पर हम हथौला नहीं रखते। वही सारी सिचुएशन चल रही होती है, मुरक्कन ग़िज़ाएं चल रही हैं, उसके अलावा मसालेदार खाने चल रहे हैं, चटपटे खाने चल रहे हैं, हैवी किस्म के। लेकिन जनाब बात वही आ जाती है कि जब अपने तौर अतवार मौसम के हिसाब से बदल रहे होते हैं तो अपने खाने पीने पे भी थोड़ा सा कंट्रोल रखें, और जैसे ही मौसम बदलता है यानी गर्मी आती है तो लिक्विड का इंटेक ज़्यादा रखें, जूसेस का इस्तेमाल ज़्यादा करें, और साथ ही साथ वही बात आ जाती है ऐसे खाने खाएं जिसमें पानी की इंटेक ज़्यादा हो, जैसे शोरबे वाले खाने। अच्छा, एक और चीज़ भी है कि भाई कोई एक आइस क्रैशर जो मिलता है ना, वो जो स्लश बना देता है जो गोला गंडे वालों के पास, यार वो घर में ला के रख लें। पता है क्यों? उससे होगा ये कि जो बर्फ आप बनाएंगे आपको पता है कि कौन से पानी से बन रही है, क्योंकि बाहर का अगर इस तरह से यूज करेंगे, बर्फ साफ नहीं होगी तो हेपेटाइटिस और न जाने क्या क्या। पहले आप पानी पिए। हाँ, मैं पानी पीऊंगा भाई। एक और चीज़ है, एक क्योंकि गर्मी हो तो दिमाग पे भी चढ़ जाता है गुस्सा। तो अभी सीन ये है कि एक ऑस्कर्स में एक वाकया पेश आया। अच्छा, ऑस्कर्स की जब भी तकरीब होती है कोई ना कोई ऐसे इवेंटफुल होता है, कोई ऐसा वाकया होता है जो हाईलाइट हो जाता है। अच्छा, क्रिस रॉक को सब जानते हैं। अच्छा, कुछ कॉमेडियंस हैं जिनको सभी जानते हैं, जिसके अंदर जनाब आप देख सकते हैं कि क्रिस रॉक का नाम सबके सामने है, उसके अलावा बाकी भी और मतलब अमेरिकन हैं जिनकी वजह से जाना जाता है। अभी ये जो इवेंट है बेसिकली ये विल स्मिथ की वाइफ के हवाले से कुछ उन्होंने कमेंट किया, जिसके बाद जनाब, और क्रिस रॉक अपने अंदाज की वजह से जाने जाते हैं कि भाई वो किसी को भी लपेट देते हैं उठा के। अब यहाँ पर जब इन्होंने लपेटा विल स्मिथ की वाइफ को तो विल स्मिथ स्टेज पे पहुंचे और देखे क्या हुआ, और ये चपेट कराई उन्होंने।
लेकिन दैट वाज ऑब्नॉक्शियस, उनको कमेंट ऐसे नहीं करना चाहिए था। ऑब्वियसली आपको नहीं पता कि दूसरे को कितना वो, अब आप देख रहे हैं वो गालियां भी दे रहे हैं। अच्छा सुने, ओके अच्छा सुनते हैं जरा। इससे पहले भी ऑस्कर्स की मेजबानी कर चुके हैं। अच्छा ये भी बड़ा दिलचस्प बात है, आप जाके किसी को चपेट मारते हैं करारी, फिर उसके बाद आई वाज जस्ट जोकिंग। अपना गुस्सा वैसे उतार लिया होता है, लेकिन चले थोड़ा सा ठंडा पिएं और अपने दिमाग को भी ठंडा रखें। इसी पर हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ माहिर ग़ज़ाइयत ज़ैनब गोंदल मौजूद है, क्योंकि हम खाने पीने की इससे पहले बात कर रहे थे और खाने पीने का बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है आपके मूड पर भी। अगर आप गरम गरम ग़ज़ाएँ खाएंगे तो आपका दिमाग भी गर्म रहेगा, थोड़ा ठंडा खाएं। और अभी गर्मियों में हमने क्या खाना है इसी पर बात कर रहे हैं। हमारे साथ माहिर ग़ज़ाइयत ज़ैनब गोंदल मौजूद है। ज़ैनब आपको वेलकम कहेंगे, अस्सलाम वालेकुम। ये कहिएगा कि गर्मियों में हम ये बात तो बहुत करते हैं कि पानी पीना चाहिए, ज़्यादा लिक्विड इनटेक रखनी चाहिए, लेकिन अमल नहीं हम करते। अब किस तरह से अपनी लाइफस्टाइल को और अपने खाने पीने की हैबिट को चेंज किया जाए? सबसे पहले तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी वार्डरोब चेंज करने में बड़ा रेडी होते हैं कि गर्मियाँ आ रही हैं तो गर्मियों के कपड़े निकाल लिए जाए, लेकिन गर्मियों के कपड़े निकालने के साथ साथ हमें इस चीज़ पे भी फोकस करना पड़ेगा कि हमारी बॉडी जो है वो भी गर्मी की तरफ खुद को अडेप्ट कर रही है और हमें वो चीज़ें चाहिए, वो ग़ज़ाएँ चाहिए जो गर्मियों में हमें तरोताज़ा रखें और हमें हाइड्रेटेड रखें, क्योंकि गर्मियों में सबसे ज़्यादा पसीना आ रहा होता है, हमारा बाहर जाना, बॉडी से फ्लैश आउट्स हो रहे होते हैं बहुत सारे। हमें उन चीज़ों को मैनेज करना प्रॉपर तरीके से बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। गर्मी आते ही हम देखते हैं लोग कहते हैं मुझे सनस्ट्रोक हो रहा है, मैं बेहोश हो गया हूँ, मेरा बीपी लो हो रहा है। ये सब कुछ क्यों हो रहा होता है? इस वजह से होता है क्योंकि हमने प्रॉपर प्लानिंग नहीं की हुई होती कि हमने किस तरह से जो है वो अपने डाइट प्लान को मैनेज करना है और किस तरह खुद को हाइड्रेटेड रखना है। अब जैसे अगर हम बात करें, गर्मियाँ आते ही अल्लाह ताला ने वो फ्रूट्स और वो वेजिटेबल्स जो हैं वो रख दिए हैं कि अगर हम वो खाएंगे तो हमारी बॉडी में ऑलरेडी पानी की जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, ताकि अगर हम पानी उतना नहीं भी पी रहे तो भी हमारी बॉडी जो है वो फीलिंग ऑफ फुलनेस में रहे और खुश रहे। जैसे हम देखें वाटरमेलन आने वाला है, मेलन इस टाइम मार्केट में मौजूद है, रमजान आगे आ रहा है, उसमें हमारी बॉडी बहुत ज्यादा जो है वो पानी निकाल रही होती है, बहुत ज्यादा डिहाइड्रेट हो जाती है, तो हाइड्रेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर हम अपनी इफ्तार में जो हम लोगों ने अपना जो बाउल तैयार करना है फ्रूट चाट का, उसमें हम मेलन को ऐड कर लें, वाटरमेलन को ऐड कर लें और अपनी स्पाइसेस को थोड़ा रिड्यूस रखें, तो हमें रमजान में जो अच्छा, वो बिल्कुल भी प्यास यही मैं बात कर रहा हूँ कि वैसे चले रमजान से हटके भी उसके अलावा भी जैसे ही गर्मियों का लेट से कि अब तो मार्च से गर्मियां भाई शुरू हो जाती हैं, तो उसमें कौन कौन सी ग़िज़ाएं हैं जिनका इस्तेमाल आपको बिल्कुल तर्क, यानी कि कौन कौन से मसाला जाते हैं कि आप कहें कि अब ये बंद कर दिए हैं, अब ये अगली सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं, और कौन सी चीज़ों की इंटेक बढ़ानी है? अच्छा, जब हम लोगों को ये कहते हैं कि ये चीज़ बिल्कुल छोड़ दो, तो वो इस चीज़ को प्रैक्टिस में लाने में बहुत टाइम लगा देते हैं। इसलिए हम बिल्कुल छुड़वाने से बेहतर ये समझते हैं कि आप अपनी ग़िज़ा में स्पाइसेस सभी, ताकि वो लाल मिर्च है चाहे ग्रीन मिर्च है, कोई भी मिर्च है, उसको कम कर दें। क्योंकि जब भी हम ज्यादा मिर्चों वाला खाना खाते हैं हमें प्यास ज्यादा लगती है, पानी की जरूरत हमें ज्यादा पड़ती है। ऑलरेडी बॉडी से जो है वो पसीना निकल रहा था, ऊपर से हमने स्पाइसेस खाई तो निकल रहा था, इससे हमारा पेट खराब होने के चांसेस जो होते हैं वो बहुत ज्यादा रहते हैं। सिर्फ मिर्चों वाला नहीं, हमारा मसला ये है कि हम चिकनाई वाला में खाएं, हम चिकनाई वाला खाना भी भरपूर खा रहे होते हैं। जैसे नाश्ते का वक्त होता है तो दिल करता है हलवा पूरी खा ली जाए, अब उसमें इतनी ज़्यादा चिकनाई है, या पराठे खाने का दिल करता है, कैसे खुद को कंट्रोल करें? बिल्कुल ये तो हम सबकी जो है वो वीकनेस होती है। जब भी हम बात करते हैं हलवा पूरी की या पराठों की, तो वो ऑयल जो है उसको ये अंडरस्टैंड करना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि गर्मी हो या सर्दी हो, हमारी बॉडी के लिए वो अच्छा नहीं है और हमारी बॉडी उसको इजीली अपने अंदर अडेप्ट नहीं करती। और उस ऑयल की वजह से ना सिर्फ हमारी बॉडी इफेक्ट होती है, इनर सिस्टम हमारा खराब होता है, हार्ट डिजीजेस स्टार्ट हो जाती हैं, उसके साथ साथ आपके फेस पे जो पिंपल्स और एक्ने होते हैं वो भी उसी ऑयल की वजह से निकल रहे होते हैं। जैसे जैसे गर्मियाँ आती हैं वैसे वैसे हमारी स्किन ऑयली होती चली जाती है, और जब हम अपनी बॉडी में डालेंगे भी ऑयली खाना तो वो ऑयल का एक्सेस हो जाएगा। अच्छा, एक तो ये बताएं सेबेशियस ग्लैंड्स हैं कि किस तरह का ऑयल फिर यूज किया जा सकता है, और साथ ही साथ ये जैसे एक चीज है, वैसे तो काफी चीजें हम कम कर देते हैं लेकिन चाय या कॉफी से हमारी जान उस तरह से नहीं छूटती, उसका क्या करें फिर? अब वो तो नहीं छोड़ सकते, बिल्कुल भले आप भी कहें हमें। लेकिन कितने कप आप समझती हैं कि इससे काम चल जाएगा, इससे कोई इतना नुकसान नहीं होगा चाय के खास तौर पे?
سب سے پہلے تو آئل جو ہے اس کو دیسی گھی کا استعمال کریں, وہ سب سے بیسٹ ہوتا ہے ہمارے لیے. اس کے بعد اگر چائے کافی کی اگر ہم بات کریں تو چائے اور کافی کے میکسیمم بھی گرمیوں میں 2 یا 3 کپ لیں, اس سے زیادہ نہ لیں, کیونکہ لوگوں میں نے دیکھا ہے کہ رجحان ہوتا ہے 10 سے 15 کپ بھی وہ گرمیوں میں بھی ایون کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں. اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ چائے جو ہے وہ ڈائی یوریٹک ہے, جس کی وجہ سے ہمارا یورین جو ہے وہ باڈی سے زیادہ پاس آؤٹ ہوتا ہے. ہماری گرمی کی وجہ سے پسینہ الگ نکل رہا ہے, یورینیشن کا پروسیس جو ہے وہ فاسٹ ہو جاتا ہے, تو ہماری باڈی میں سے پانی ختم ہو جاتا ہے. کچھ ایسی چیز بتائیں جو کہ افورڈیبل ہو. اب دیسی گھی بریلینٹ, پرفیکٹ, سارے کہہ رہے ہیں کہ وائٹ بٹر کی طرف چلے جائیں, لیکن اٹ از ویری ایکسپینسو رائٹ ناؤ, ٹھیک ہے, یو نو اٹ آل نا, کہ وہ اتنا افورڈیبل نہیں ہے عام آدمی کے لیے. وہ بیچارہ کیا کھائے, کون سا آئل استعمال کرے؟ دیسی گھی میں آف کورس یہ ریکمینڈ کرتی ہوں کہ دوسرا آئل جہاں آپ 3 سے 4 چمچ کھانے کے استعمال کر رہے ہیں, وہاں آپ دیسی گھی 1 چمچ استعمال کر لیں, تو وہ آلموسٹ جو ہے وہ ایکول میں آ جاتا ہے. لیکن اگر افورڈیبلٹی کا زیادہ ایشو ہے, آپ نہیں یوز کر پا رہے, تو آپ دوسرا گھی یا آئل اگر یوز کر رہے ہیں تو اس کی کوانٹٹی جو ہے اس کو بہت منیمل کر دیں. آدھی چمچ جو ہے, جہاں آپ نے 1 چمچ استعمال کرنا ہے وہاں آدھی چمچ کا استعمال کریں. اور کوشش کریں کہ جیسے کھانے سالن ہے ہمارے یا مرغن غذائیں ہیں, اس کے اوپر سے آئل کو ریموو کر دیا جائے. جب وہ کھانے کے اوپر سے طے آئل کی ختم ہو جاتی ہے تو بہت حد تک جو آئل کا جو ایفیکٹ ہماری باڈی میں جانا تھا وہ کم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. زینب گوندل ہمارے ساتھ موجود تھی, ماہر غذائیات, اور مطلب بڑی اچھی چیزیں ہیں کہ آپ جس طرح سے, بڑی اچھی بات ہے, وارڈروب جس طرح سے چینج کرتے ہیں اس طرح سے یہ بھی کریں. لیکن ایک چیز پہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک دیسی گھی اچھا اوریجنل اگر آپ لیں تو وہ 2500 2 سے 2500 روپے کلو ہے. اس کا 1 چمچ بھی افورڈ ہے, جہاں پر لوکل گھی یا تیل جو ہے وہ 400-500 روپے کلو ہے, تو وہ لوگوں کے لیے افورڈ کرنا مشکل ہو گیا ہے. وہ بھی 1 چمچ یا 2 چمچ ہی بیچارے. اور زینب نے یہ بات بھی بڑی اچھی کی ہے کہ چلیں جی نئی چائے چھوڑی جا رہی تو صرف 2 سے 3 کپ ہفتے کے کہہ رہی ہوں, ایک دن کے پی لیں. تو ماما آپ بھی سن لیں, ذرا تھوڑا سا چائے پہ ہاتھ کھولا رکھیں. ایک بریکنگ نیوز جو اب سے کچھ دیر پہلے ہم نے دی تھی کہ وہ تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی تھی, تو اس کی مناظر بھی آپ اپنے ٹیلی ویژن اسکرینز پر دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سے ارکان یہاں پر موجود ہیں. اپوزیشن کے 100 کے قریب ارکان ہیں. اچھا, رانا مشہود صاحب ہیں, آپ جانتے ہوں گے ان کو, پہلے اسپیکر رہ چکے ہیں اسمبلی کے, پنجاب اسمبلی کے, اور اس کے بعد جناب اچھا جی بڑے بلکہ 100 سے زیادہ, کافی زیادہ ارکان کے یہاں پر دستخط ہیں. الماس احمد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ذرا تفصیل لے لیتے ہیں. بتائیے گا بھائی, پہلے تو سننے میں آیا تھا کہ 100 کے قریب ہیں, اب تو 122 تو صرف نون لیگ کے ہیں, کیا سچویشن ہے؟ وفاق کے بعد پنجاب میں بھی پی ٹی آئی جو حکمران جماعت ہے ان کو ان کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا شروع ہو چکا ہے. پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن میں وزیر اعلیٰ کے خلاف تحریک عدم اعتماد ابھی کچھ دیر پہلے جمع کروا دی گئی ہے. جیسے پروگرام میں ہمارے ٹھیک ہے, الماس خان اس حوالے سے بتا رہے تھے کہ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن اراکین نے تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی ہے. تحریک عدم اعتماد اپوزیشن لیڈر رانا مشہود اور سمیع اللہ خان نے جمع کرائی ہے. ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ 100 سے زائد اراکین اسمبلی ہیں, صوبائی اسمبلی, جنہوں نے اس پر دستخط کیے ہیں. تحریک عدم اعتماد جمع ہونے پر اسپیکر 14 دن میں اجلاس بلانے کے پابند ہیں. تحریک عدم اعتماد پیش ہونے کے بعد وزیر اعلیٰ اسمبلی تحلیل نہیں کر سکیں گے. تو پہلے وفاق میں یہ معاملہ اور اس کے بعد اب پنجاب میں بھی فائنلی یہ ڈیسیجن لے لیا گیا ہے کہ تحریک عدم اعتماد یہاں پر آئے گی. اس کے لیے آج فائنلی تحریک عدم اعتماد پنجاب اسمبلی میں جمع کرا دی گئی ہے. الماس خان ہمارے ساتھ موجود تھے. الماس, بتائیے گا اس حوالے سے. تحریک عدم اعتماد وزیر اعلیٰ پنجاب سردار خان وزاد کے خلاف ابھی کچھ دیر پہلے یہاں پہ پنجاب اسمبلی کے سیکٹری کے بعد جمع کروا دی گئی ہے. اور جو تحریک عدم اعتماد ہے یہ مسلم لیگ اراکین پنجاب اسمبلی, سمیع اللہ اور پیپلز پارٹی انہوں نے سب نے مل کر یہاں پہ جمع کروائی ہے. اور سب سے بڑی بات ابھی بھی جو آپ کر رہے تھے بات کچھ دیر پہلے کہ یہ اب پنجاب اسمبلی تحلیل نہیں ہو سکتی, کیونکہ 2 روز سے یہ خبر گردش کر رہی تھی کہ وزیر اعلیٰ نے پنجاب اسمبلی تحلیل کرنے کے لیے جو کاغذات ہیں وہ دستخط کر دیے ہیں. رانا مشہود ابھی کچھ دیر میں جو یہاں پہ میڈیا سے گفتگو کریں گے اور اس میں بتائیں گے کہ 122 سے زائد پنجاب اسمبلی کے اپوزیشن کے ارکان نے یہ سگنیچر کر کے عدم اعتماد کی تحریک پر سائن کر کے انہیں جمع کروائے ہیں. اور محمد خان
ٹھیک ہے. الماس خان بتا رہے ہیں کہ جی 122 اراکین ہیں جنہوں نے اس پر دستخط کیے ہیں، جن میں سے 6 پیپلز پارٹی کے اراکین ہیں جن کے دستخط اس تحریک عدم اعتماد پر موجود ہیں، اور جناب پنجاب اسمبلی میں فائنلی یہ تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی گئی ہے. اس کے بعد یہ ہوگا کہ وزیر اعلیٰ اسمبلی تحلیل نہیں کر اب سکیں گے. نتیجہ جو بھی ہو اس کا، بھلے جائیں یا نہ جائیں، لیکن ان کے پاس یہ رائٹ اب چلا گیا ہے کہ وہ اسمبلی تحلیل کر سکتے ہیں، اور مطلب یہ کہ کوئی اس طرح کا معاملہ ہو سکتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ اوور آل معاملہ جو کہتے ہیں نا کہ جب آگ لگتی ہے تو وہ پھیلتی چلی جاتی ہے اگر اس کو اسٹنگوش نہ کیا جائے. اب یہاں پر سچویشن جو ہے وہ اسی طریقے سے بن رہی. اچھا، پہلے بیچ میں یہ ہوا تھا کہ تھوڑا سا معاملہ جو پنجاب میں تھا وہ تھوڑا ٹھنڈا پڑ گیا تھا، یعنی وفاق کی طرف تمام تر توجہ ہو گئی تھی اپوزیشن کی. میاں نواز شریف صاحب پہلے یہ کہتے رہے کہ میاں نواز شریف و مریم نواز اس چیز کی حامی نہیں ہے کہ جی سی ایم شپ کے لیے کاف لیگ یعنی پرویز الہی صاحب کو آفر کروائی جائے، وہ اس چیز کے مخالف تھے. لیکن اب جو کل خبر آئی وہ یہی آئی کہ جی اس چیز کے لیے بھی مان گئے ہیں. پہلے 2 ماہ کا کہا انہوں نے کہ ہم سی ایم شپ 2 ماہ کے لیے دے دیں گے، لیکن بعد میں کہا کہ یہ جو وزارت اعلیٰ کا منصب ہے 6 ماہ کے لیے بھی ہم اگری کرتے ہیں. لیٹس سی کہ اب اتحادی کیا فیصلہ لیتے ہیں، کیونکہ پرویز الہی صاحب بہت ہی خواہاں ہیں اس پوزیشن کے لیے، کافی خواہش مند بھی رہے ہیں، لیکن اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرف جاتے ہیں. بہرحال پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن اراکین نے تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی ہے. 14 دن کا ٹائم ہوگا جس پر اسپیکر کو اجلاس بلانا پڑے گا اور اس اجلاس بلانے کے وہ پابند ہوں گے. لیکن اب تحریک عدم اعتماد پیش ہونے کے بعد وزیر اعلیٰ اسمبلی تحلیل نہیں کر سکیں گے. رانا مشہود صاحب نے کیا گفتگو کی، آپ کو ذرا سنواتے ہیں. اس ریکوزیشن اور تحریک عدم اعتماد پر اور کب تک اجلاس جو ہے وہ اسپیکر بلا سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس وقت جو ہم نے جمع کرائی ہے، جو ہم نے اسمبلی کا اجلاس ریکوزیشن کرنے کے لیے، اس پہ 100 ممبران پی ایم ایل این کے ہیں اور 6 پیپلز پارٹی کے ہیں، اور جو نو کانفیڈنس کا موشن ہے اس کے اوپر 122 پی ایم ایل این ہے اور 6 پیپلز پارٹی ہیں، اور جو آئین کی ریکوائرمنٹ ہے وہ 74 کی تھی، تو یہ جمع ہو چکی ہوئی ہے. اور اب انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ اب اس عثمان بزدار اور عمران خان کا جانا ٹھہر چکا ہے. ٹھیک ہے جی، تو ذرا بات کر لیتے ہیں. چودھری غلام حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور چودھری صاحب ایک عرصے سے یہ فرما رہے تھے کہ ایسا ممکنات میں سے ہے، یہ ہو سکتا ہے. چودھری صاحب جو آپ فرما رہے تھے وہ ہو گیا، آگے کیا دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ وہ کل سے یہ پھیل گئی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے، کیونکہ وزیر اعظم تو فی الحال جب تک عدم اعتماد پر ان کے خلاف ریزولوشن ہے نہ اسمبلی توڑ سکتے ہیں نہ ایڈوائز کر سکتے ہیں. ہاں البتہ اگر آج اسپیکر قومی اسمبلی ان کے خلاف عدم اعتماد کو آؤٹ آف آرڈر قرار دے کے ریجیکٹ کر دیں تو اس وقت ایک وقت ونڈو ہوگی جب پرائم منسٹر ایڈوائز کر کے قومی اسمبلی توڑ دیں. وہ توڑتے ہیں کہ نہیں یہ ایک علیحدہ بات. اچھا، یہ ہو سکتا ہے چودھری صاحب؟ ہاں، ابھی اگر آج کیونکہ وہ پراپر ریزولوشن ابھی فلور پر موجود نہیں ہے. تو چودھری صاحب جس طرح سے پہلے کہہ رہے تھے وزیر اعظم کے وفاقی وزیر چودھری فواد چودھری صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم ہو سکتا ہے اس کے بعد بات کریں گے تحریک عدم اعتماد کے بعد. انہوں نے ہنٹ دیا تھا کہ ہاں پنجاب میں چینج آ سکتا ہے، یعنی تبدیلی ہو سکتی ہے. تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو یہ جمع کرائی ہے تاکہ عثمان بزدار جو موجودہ وزیر اعلیٰ ہے وہ ایڈوائز کر کے اسمبلی نہ توڑ. اچھا سر، تو اس سے اچیو کیا ہوگا ویسے اسمبلی توڑنے سے؟ ظاہر ہے آپ کیا اس پہ اس میں کئی چیزیں ہیں نا، یہ جو مطلب ہے اسمبلی اگر توڑ دیتے ہیں تینوں کے پی پنجاب اور قومی اسمبلی اگر توڑ سکیں تو اس کا یہ نتیجہ ہوگا کہ جو وہ ان کو ہٹوا کے اپنے وزرائے اعلیٰ اور اپنا وزیر اعظم لانا چاہتے ہیں، اس کے ذریعے پھر وہ کئی انہوں نے قوانین بدلنے ہیں اور افسروں کی تبادلے تقرریاں کر کے، اور الیکشن کمیشن میں 2 ممبرز کو کی جو خالی اسامیاں ہیں وہ کر کے اپوزیشن چاہتی ہے کہ ہم الیکشن میں جائیں. اگر آج یہ توڑ کے نیا سیٹ اپ آ جاتا ہے تو پھر ان کا وہ جو ارادے ہیں وہ ناکام ہو جائیں گے اور پی ٹی آئی حکومتوں کے طور پر شامل ہوگی کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنانے. سر تو فالو تھرو کریں گے اس کو؟ مثال کے طور پر یہ صرف اس چیز سے روکنے کے لیے یا پھر فالو تھرو کر کے عثمان بزدار صاحب کو ہٹوائیں گے نمبرز پورے کر کے؟ کیا ارادہ؟ ان کے پاس نمبر پورے ہو گئے، لیکن آج کسی حد تک یہ بھی پھیلی ہوئی ہے کہ کسی وقت وزیر اعظم اچانک پی ٹی آئی کی طرف سے کاف لیگ کو یعنی پرویز الہی اور ان کی پارٹی کو یہ عثمان بزدار کا استعفیٰ دے دیں گے، اور جو ان کا مطالبہ ہے کہ بھئی ہمیں اپوزیشن وزارت اعلیٰ پلیٹ میں رکھ کے دے رہی ہے اور ہم آپ کے 4.25 سال سے اتحادی ہیں جن کے ساتھ ہماری مخالفت رہی ہے،
وہ ہمیں گھر میں آ کے وہ چیف منسٹری دے رہے ہیں اور آپ کے ہمیں اتحادی ہیں اور آپ ہم پر اعتبار نہیں کر رہے. تو آج وہ ہو سکتا ہے کہ قومی اسمبلی کے الیکشن سے پہلے کسی وقت یعنی وقت نہیں ہے اب پاکستان تحریک انصاف کے پاس ابھی آج ہی فیصلہ لینا ہوگا. جی آج مطلب پھر آگے چلے جاتے ہیں نا. آج انہوں نے پرویز خٹک اور شاہ محمود نے جواب دینا ہے. صحیح. اچھا تو ہاں کہ مطلب ہے اگر وہ آ کے کہہ دیتے ہیں جی یہ ہے استعفیٰ عثمان بزدار صاحب کا وزارت اعلیٰ سے, تو وزیر اعلیٰ جو ہے وزیر اعظم اور پرویز لائی اور جہانگیر ترین تینوں باہم صلاح مشورے سے کر لیں. اچھا سر ایک اور چیز بتا دیں, جتنی بظاہر خبر دی ہے ہاں سر بالکل, جتنی چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں نا سر اس وقت میڈیا پہ اور کاف لیگ کے حوالے سے کہ جس طرح سے وہ بارگین کرتی رہی ہے وزارت اعلیٰ کے لیے مختلف جماعتوں سے, اپوزیشن سے بھی اور حکومت سے بھی, تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ان کی سیاست کو فائدہ پہنچے گا اگر وزیر اعلیٰ بن بھی جاتے ہیں کاف لیگ کی جانب سے؟ وہ نہیں بن جاتے ہیں تو پھر دیکھیں نا جی 1-1.5 سال کے لیے یا جتنے عرصے کے لیے بھی وزارت اعلیٰ تو جس طرح وہ ہم اس میں نہیں تفصیل میں جانا چاہتے اس وقت. آپ یہ پر اس سے ان کو ونڈیکیٹ تو ہوتا ہے نا آنر کہ جی ہم نے پہلے بھی بڑا کامیابی سے چلایا تھا پنجاب, تو اب دوبارہ ہم کچھ چیزیں ٹھیک کر لیں گے. ٹھیک ہے. اور غلام حسین صاحب یہ کہیے گا کہ جس طرح سے ابھی اپوزیشن سیاست کر رہی ہے یہ کس نیریٹو کو آگے لے کے چلے گی؟ کیونکہ پہلے تو ایک دوسرے کے اگینسٹ ہی بولتی رہی تمام جماعتیں, نون لیگ ہو, پیپلز پارٹی کے اگینسٹ بڑے ہارش ورڈز یوز کیے گئے, پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے MQM ہو یا نون لیگ ہو, تو اب یہ کس نیریٹو کو آگے, ان کو نقصان نہیں ہوگا انتخابی سیاست میں؟ نہیں ان کا تو یہ ہے نا کہ عمران خان نے ملک تباہ کر دیا ہے, مطلب ان کو تباہ کر دیا ہے, تو اس کے لیے ایک اور ہو جائے, ہم نے اس کو نکال دیا, بس یہ ہے. صحیح. چلیں جی زبردست ہے. اور چودھری صاحب اس حوالے سے ہم آپ سے مزید بھی بات کریں گے. یہ اب سچویشن یہ ہو گئی ہے کہ گوٹ پھنس گئی ہے بیسیکلی تحریک انصاف کی, یہاں پر بھی اپوزیشن کی جانب سے یہ فیصلہ لے لیا گیا. چودھری غلام حسین صاحب ہمیں تمام تر سچویشن سے آگاہ کرے تھے, بڑا انہوں نے اہم خبریں بھی دیں, بہت شکریہ ان کا بھی. اور اوور آل ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پہلے وہاں پر وفاق کی صورتحال میں ہم نے بتا دیا آپ کو, اب پنجاب کی صورتحال بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ گرما گرمی بڑھ گئی ہے. اچھا حسن مرتضیٰ صاحب جو ہیں پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں, ان کی جانب سے اس موقع پر گفتگو کی گئی, وہ ابھی آپ کو دکھاتے ہیں ذرا. آج ہم نے پنجاب اسمبلی کے اندر لین اور پاکستان پیپلز پارٹی نے نو کانفیڈنس جو موو کیا ہے عثمان بزدار کے خلاف, اس کی نااہلیوں کے خلاف, جس طریقے سے اس نے پنجاب کو گورن کیا ہے اور پنجاب کا جو بیڑا غرق کیا ہے, اس سے تنگ آ کر عوام کو جو مہنگائی کی چکی میں, جو علاج کی سہولتوں سے محروم کیا, جو تعلیمی معاملات تباہ کیے, ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اس نالائق اور نااہل کا جانا بھی خان کے ساتھ ضروری ہے, اور آج ہم نے جمع کرائی ہے, انشاءاللہ تعالی یہ کامیاب ہوگی. جی سیاسمنٹ بہت تیزی سے ہوتی چلی جا رہی ہے, اور جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سچویشن لمحہ بلمحہ تبدیل ہو رہی ہے, تو ہمیں بھی آپ کو اپڈیٹ کرنے کے لیے بار بار سیاست کا ذکر کرنا پڑتا ہے. ابھی ہم بریک کی طرف جاتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اور اب ہم بات کرتے ہیں اشفاق خواتین کی, خاص طور پہ کہ جب کوئی بھی مسئلہ ہو ان کو, جب وہ تھانے کا رخ کرتی ہیں, رپورٹ کروانے کے لیے جاتی ہیں, تو انہیں بہت سارے مسائل کا سامنا ہوتا ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو وہ آرام سے ڈسکس نہیں کر سکتی, کنوے نہیں کر سکتی مرد حضرات سے. جی مرد حضرات سے. لیکن اب خواتین کی آسانی کے لیے آزاد کشمیر میں خواتین کے لیے پہلا ویمن پولیس اسٹیشن راولا کوٹ میں قائم کر دیا گیا ہے. زبردست. اور اسی پر رپورٹ کر رہے ہیں راشد نذیر ہمارے نمائندے. راولا کوٹ میں آزاد کشمیر کا پہلا وومن پولیس اسٹیشن قائم کیا گیا ہے. وومن پولیس اسٹیشن کے قیام سے جہاں خواتین کو اپنی شکایات لیڈی پولیس کے ساتھ بیان کرنے میں آسانی ہوگی, وہاں خواتین کو بلیک میل کرنے اور خواتین پر تشدد جیسے جرائم میں کمی بھی واقع ہوگی. وومن پولیس اسٹیشن ہوا تو یہ ہماری مشکلات ختم ہو گئی ہیں. پہلے ہم آتے تھے یہاں پر تو یہ یہاں پر میلز ہوتے تھے, تو میل سے بات کرنا ہمارے لیے بالکل بھی سیٹسفائی نہیں ہوتے تھے. ابھی ہم نے ایک بچہ بھی بازیاب کروایا ہے. اتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہم ان عورتوں کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں. حکومت کی طرف سے قائم کیے گئے وومن پولیس اسٹیشن پر تعینات لیڈی پولیس کا عملہ بھی خوش ہے کہ حکومت نے خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے یہ اہم اقدام اٹھایا.
चलें जी, ये दायरा पूरे मुल्क में वसी इसी तरीके से होना चाहिए, क्योंकि पुलिस स्टेशन हैं बड़े शहरों में लेकिन लिमिटेड है, नंबर बढ़ाने की ज़रूरत है। आप इजाज़त चाहेंगे शो बिल्कुल से? इजाज़त चाहेंगे। खुश रहें और खुश रखिए। आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।